اردو یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی خاص کتاب کا تفصیلی جائزہ لیں گے۔ یہ کتاب پاکستان کے ماضی، حال اور مستقبل تینوں کو سمجھنے میں کافی مدد دے سکتی ہے۔ تو اگر کوئی یہ سمجھنا چاہے آسان زبان میں کہ پاکستان کا سفر کیسا رہا، کامیابیاں کیا تھیں اور خاص طور پر وہ کیا وجوہات تھیں کہ پچھلے کچھ اشروں میں ملک ترقی کی دوڑ میں تھوڑا پیچھے رہ گیا، تو یہ گفتگو ان کے لیے بہت اہم ہو سکتی ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ اس پوری کتاب کے جو اہم نکات ہیں وہ سامعین تک پہنچا سکیں۔ یقیناً یہ کتاب گورننگ دی انگورنیبل نام ہے اس کا، مطلب ایک طرح سے کہہ لیں کہ ایک ایسی ریاست پر حکمرانی جو قابو میں آنا مشکل ہو۔ یہ کتاب ایک بنیادی سوال کے گرد گھومتی ہے۔ جی، سوال یہ ہے کہ پاکستان جو اپنی تاریخ کے پہلے تقریباً 40 سال یعنی 1990 تک دنیا کے 10 سب سے تیزی سے ترقی کرنے والے ممالک میں تھا، اچھا، اور کئی معاشی اور سماجی پیمانوں پر آپ دیکھیں تو بھارت، چین، حتیٰ کہ ویتنام جیسے ملکوں سے بھی بہتر کارکردگی دکھا رہا تھا۔ جی ہاں۔ تو آخر ایسا کیا ہوا کہ اگلے 25 سال میں یعنی 1990 سے 2015 کے دوران پاکستان اتنا پیچھے چلا گیا؟ یہ واقعی ایک بہت اہم سوال ہے جس کا جواب شاید ہم سب جاننا چاہتے ہیں۔ مصنف جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، انہوں نے امریکہ کے ووڈرو ولسن سینٹر میں اپنی فیلوشپ کے دوران اسے تحریر کیا، اور انہوں نے اپنی تحقیق اور ظاہر وسیع تجربے کی بنیاد پر پاکستان کے اداروں کا بہت گہرائی سے جائزہ لیا ہے۔ جی، کتاب کے شروع میں انہوں نے کئی ماہرین اور اداروں جیسے اسٹیٹ بینک آف پاکستان، ان کا شکریہ بھی ادا کیا ہے جن سے انہوں نے مشورہ لیا یا معلومات حاصل کی۔ جی، اور اس کتاب کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ صرف حکومتی اداروں یعنی اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز تک ہی محدود نہیں رہتی، بلکہ یہ معاشرے کو، سیاست کو، معیشت، پرائیویٹ سیکٹر، فوج، مذہبی ادارے، یہاں تک کہ بیرونی عوامل، ان سب کا ایک تاریخی تناظر میں جائزہ لیتی ہے۔ اچھا، یعنی یہ صرف اکنامک گروتھ کی بات نہیں ہے بلکہ ایک بڑی تصویر دکھاتی ہے۔ بالکل، یہ کتاب سماجی، معاشی اور پائیدار ترقی، آپ کہہ لیں سوشل، اکنامک اینڈ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ، ان تینوں پہلوؤں کو سامنے رکھتی ہے۔ اور سب سے اہم بات، یہ ان تمام مختلف اداروں اور عوامل کے آپسی تعلق یعنی انٹرلنکیجز اور ایک دوسرے پر انحصار انٹرڈیپینڈنسیز، اس پر بہت زور دیتی ہے۔ اکثر ہوتا یہ ہے کہ ان چیزوں کو الگ الگ ڈسکس کیا جاتا ہے نا؟ جی جی۔ لیکن یہ کتاب ان کے باہمی ربط کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے۔ اچھا، تو اگر یہ عام وجوہات نہیں ہیں تو کتاب کی اصل دلیل کیا ہے پھر؟ یہ واقعی گہری بات لگ رہی ہے۔ مصنف پاکستان کی پچھلے 25 سال کی جو کمزور کارکردگی رہی ہے اس کی کچھ عام وجوہات کو بھی مسترد کرتے ہیں، ٹھیک کہا نا؟ جی ہاں، وہ کئی عام مفروضوں کو چیلنج کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بہت عام خیال یہ ہے کہ پاکستان کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ سیکیورٹی کے مسائل تھے اور دہشت گردی تھی۔ مصنف کہتے ہیں کہ یہ پوری کہانی نہیں ہے۔ وہ اعداد و شمار پیش کرتے ہیں کہ 2002 سے 2007 کا جو دور تھا جب ملک شدید دہشت گردی کی لپیٹ میں تھا، اسی دوران پاکستان کی معیشت نے سالانہ 6 سے 7% کی شرح سے ترقی کی۔ اچھا، جی، اور سرمایہ کاری میں بھی اضافہ ہوا۔ یہ تو بڑی حیران کن بات ہے۔ یہ نکتہ تو اس عام خیال کے بالکل الٹ ہے کہ صرف سیکیورٹی مسائل ہی ہماری پسماندگی کی جڑ ہے۔ اور غیر ملکی امداد کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا یہ سچ ہے کہ ہماری ترقی ہمیشہ بیرونی امداد پر ہی منحصر رہی ہے؟ مصنف اس دلیل کو بھی اعداد و شمار کی روشنی میں کمزور پاتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ جن ادوار میں پاکستان کو بہت زیادہ غیر ملکی امداد ملی، جیسے 1950 کی دہائی، 70 کی دہائی، 90 کی دہائی یا پھر 2008 کے بعد، جی، ان میں ضروری نہیں کہ معاشی ترقی بھی تیز رہی ہو۔ دوسری طرف جب معیشت نے تیزی سے ترقی کی، جیسے 1960 کی دہائی، 1980 کی دہائی یا 2000 کی دہائی کے شروع میں، تو اس وقت کوئی غیر معمولی بیرونی امداد نہیں مل رہی تھی۔ تو پھر وہ دوسرے مشہور خیالات جیسے کہ امریکہ ہمیشہ فوجی آمروں کا ساتھ دیتا ہے، یا دنیا کے معاشی حالات ہمارے خلاف رہے، یا دفاع پر بہت زیادہ خرچ نے ہمیں ترقی نہیں کرنے دی، مصنف ان سب سے بھی اتفاق نہیں کرتے؟ درست کہا، وہ ان تمام مفروضوں کو ناکافی سمجھتے ہیں۔ وہ مثالیں دیتے ہیں کہ امریکہ نے فوجی حکومتوں کے دوران بھی کئی بار امداد روکی یا کم کی۔ عالمی معاشی حالات آپ دیکھیں تو 1990 سے 2008 تک بہت سے ترقی پذیر ممالک کے لیے کافی سازگار تھے،
لیکن پاکستان اس سے بھرپور فائدہ نہیں اٹھا سکا۔ اور دفاعی اخراجات اگرچہ ہجوم میں زیادہ لگتے ہیں، لیکن ملک کی مجموعی پیداوار یعنی جی ڈی پی کے تناسب سے اگر دیکھیں تو وہ وقت کے ساتھ کم ہوئے ہیں، بڑے نہیں۔ تو پھر سوال وہیں آ جاتا ہے، اگر یہ سب اصل وجوہات نہیں ہیں تو مصنف کے نزدیک پاکستان کے پیچھے رہ جانے کی بنیادی وجہ آخر ہے کیا؟ کتاب کی جو مرکزی دلیل ہے، جو کور آرگیومنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کی معاشی اور سماجی کارکردگی میں گراوٹ کی سب سے بڑی اور بنیادی وجہ پچھلی چوتھائی صدی کے دوران حکمرانی کے کلیدی اداروں یعنی کی انسٹیٹیوشنز آف گورننس کا بتدریج کمزور ہونا اور ان کی کارکردگی میں شدید کمی ہے۔ یعنی ادارے ایک طرح سے کھوکھلے ہو گئے، مطلب پالیسیاں کتنی ہی اچھی کیوں نہ بنا لیں، اگر ان پر عمل درآمد کرانے والے ادارے ہی ٹھیک کام نہ کر رہے ہوں تو نتیجہ نہیں نکلے گا نا۔ بالکل یہی نقطہ ہے۔ ادارے جیسے عدلیہ یعنی جوڈیشری، مقننہ یعنی لیجسلیچر، پارلیمنٹ اور اس کی کمیٹیاں، اور انتظامیہ یعنی ایگزیکٹو جس میں سول سروسز، پولیس وغیرہ شامل ہیں، اگر یہ ادارے مضبوط نہ ہوں، اہل نہ ہوں، غیر جانبدار اور جواب دہن نہ ہوں تو بہترین معاشی پالیسیاں بھی بس کاغذ پر ہی رہ جاتی ہیں۔ کتاب ورلڈ بینک کی گورننس کے تعریف کا حوالہ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ جب عام شہریوں کے لیے ان اداروں تک پہنچنا، انصاف یا سہولت حاصل کرنا مشکل ہو، مہنگا ہو اور بہت وقت طلب عمل بن جائے، تو ترقی کے جو بھی تھوڑے بہت فوائد ہوتے ہیں وہ صرف ایک محدود مراد یافتہ طبقہ یعنی ایلیٹ تک ہی پہنچ پاتے ہیں۔ اور کیا کتاب میں اس بات کے ثبوت کے طور پر عالمی درجہ بندیوں مطلب ورلڈ رینکنگز کا بھی ذکر ہے؟ جی ہاں، کتاب میں ورلڈ گورننس انڈیکیٹرز اور گلوبل کمپیٹیٹیونیس رپورٹ جیسے عالمی جائزوں کا حوالہ دیا گیا ہے۔ ان میں پچھلے کئی سالوں میں پاکستان کی درجہ بندی مسلسل گرتی رہی ہے۔ پلڈیٹ یعنی پاکستان انسٹیٹیوٹ آف لیجسلیٹو ڈیولپمنٹ اینڈ ٹرانسپیرنسی، اس کے 2016 کے ایک سروے کا بھی ذکر ہے۔ اچھا، جس میں عوام سے پوچھا گیا کہ وہ کس ادارے پر کتنا اعتماد کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ اعتماد فوج پر ظاہر کیا گیا، تقریباً 76%، جبکہ پولیس پر صرف 25% اور سول سرونٹس پر 29%۔ یہ عوام کی نظر میں اداروں کی حالت کی ایک طرح سے جھلک ہے۔ یہ تو کافی تشویشناک تصویر ہے۔ اچھا، تو یہ بتائیے کہ کتاب کے مطابق اداروں کے اس زوال کا آغاز کب اور کیسے ہوا؟ ذرا تاریخ میں پیچھے چلتے ہیں۔ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ آزادی کے وقت پاکستان کو ورثے میں ایک منظم فوج ملی، ایک بڑی حد تک خود مختار عدلیہ تھی اور ایک تربیت یافتہ سول سروس تھی۔ یہ برطانوی راج کے ادارے تھے، لیکن مقننہ یعنی عوامی نمائندگی کا ادارہ وہ شروع سے ہی کمزور تھا۔ ملک کے ابتدائی سال سیاسی عدم استحکام کا شکار رہے اور اس دوران سول سروس نے حکومت چلانے میں بہت اہم بلکہ آپ کہیں مرکزی کردار ادا کیا۔ اور پھر ایوب خان کا دور آیا، 1960s کی دہائی۔ جی، 1960s کی دہائی میں فیلڈ مارشل ایوب خان کے دور میں فوج اور سول بیوروکریسی کا ایک گٹ جوڑ تھا جس نے حکومت کی۔ اس دور میں معاشی ترقی بہت تیز ہوئی، پاکستان کو ایک ماڈل ڈیولپنگ کنٹری بھی کہا جانے لگا۔ بڑے ترقیاتی ادارے بنے جیسے واپٹا، پی آئی ڈی سی، پی آئی اے۔ جی، لیکن اس ترقی کے ساتھ ساتھ دولت کی غیر منصفانہ تقسیم بڑھی اور خاص طور پر مشرقی پاکستان جو اب بنگلہ دیش ہے، وہاں یہ احساس گہرا ہوا کہ انہیں ان کے حق سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ یہ مرکزیت پسندی اداروں پر بھی اثر انداز ہوئی۔ اور 1970 کی دہائی بھٹو صاحب کے دور کو مصنف اداروں کے زوال کا نقطہ آغاز قرار دیتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ مصنف کے تحقیق کے مطابق ہاں، کچھ ایسا ہی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں کچھ ایسی تبدیلیاں آئیں جن سے اداروں کے کمزور ہونے کا عمل شروع ہوا۔ مثال کے طور پر سول سروس میں اصلاحات کی گئیں، جیسے سی ایس پی کا خاتمہ، سرکاری ملازمین کو جو آئینی تحفظ حاصل تھا اس کا خاتمہ، اور باہر سے براہ راست بھرتیاں یعنی لیٹرل انٹری۔ مصنف کا کہنا ہے کہ ان اصلاحات کا مقصد شاید اچھا ہو، لیکن ان کے نتیجے میں سول سروس کی غیر جانبداری اور استعداد کار متاثر ہوئی۔ اسی طرح صنعتوں اور اداروں کو قومیانے یعنی نیشنلائزیشن کی پالیسی نے نجی شعبے کے اعتماد کو شدید ٹھیس پہنچائی۔ فیڈرل سیکیورٹی فورس
FSF کا قیام اور پھر اس پر جو سیاسی استعمال کے الزامات لگے اس نے بھی اداروں پر سے اعتماد کم کیا۔ پھر جنرل ضیاء الحق کا دور آیا 1980 کی دہائی میں، اس میں کیا صورتحال رہی؟ جنرل ضیاء الحق کے 11 سالہ دور میں معیشت بظاہر ایک بار پھر بہتر ہوئی، شرح نمو تقریباً 6% سالانہ رہی، لیکن مصنف کے تجزیے کے مطابق اس کی بڑی وجوہات اندرونی نہیں تھیں بلکہ بیرونی تھیں۔ اچھا۔ جی، جیسے افغانستان میں جنگ کی وجہ سے ملنے والی امریکی اور مغربی امداد اور خلیجی ممالک سے آنے والی ترسیلات زر یعنی ریمیٹنسز۔ اس دور میں اداروں کو مضبوط بنانے یا ان کی اصلاح پر کوئی خاص توجہ نہیں دی گئی، بلکہ اسلامائزیشن کے عمل اور افغان جنگ کے اثرات کے طور پر معاشرے میں کلاشنکوف اور منشیات کا کلچر پھیلا، جس نے قانون کی حکمرانی کو مزید کمزور کیا۔ تاہم غلام اسحاق خان جیسے کچھ پرانے اور تجربے کار بیوروکریٹس کی موجودگی نے سول انتظامیہ کو کسی حد تک سنبھالے رکھا۔ یہ بھی ایک نقطہ ہے۔ محمد خان جنیجو کا ایک مختصر جمہوری دور بھی تھا اسی دہائی کے وسط میں؟ جی ہاں، 1985 سے 1988 تک محمد خان جنیجو کی وزارت عظمیٰ کا دور آیا۔ کتاب اسے اچھی حکمرانی، میرٹ اور جمہوری اقدار کے فروغ کی ایک کوشش قرار دیتی ہے، لیکن یہ تجربہ زیادہ دیر تک چلنے نہیں دیا گیا۔ اور پھر آئی 1990 کی دہائی، جسے اکثر پاکستان کی کھوئی ہوئی دہائی یا لاسٹ ڈیکیڈ بھی کہا جاتا ہے۔ بالکل، یہ دہائی سیاسی طور پر شدید عدم استحکام کا شکار رہی۔ آپ دیکھیں تو کسی بھی منتخب حکومت کو اپنی مدت پوری نہیں کرنے دی گئی، بار بار حکومتیں برطرف کی گئیں۔ اس غیر یقینی صورتحال میں اداروں کا زوال اور تیز ہو گیا، سیاسی بنیادوں پر تقرریاں اور تبادلے تو معمول بن گئے، کرپشن کے الزامات عام ہوئے اور پیٹرونیج یعنی سیاسی وفاداری کے بدلے نوکریاں اور فائدے دینے کا کلچر وہ بہت مضبوط ہو گیا۔ اس سب نے سول سروس اور دوسرے اداروں کی غیر جانبداری اور کارکردگی کو تقریباً ختم ہی کر دیا۔ اس کے بعد جنرل مشرف کا دور آیا، کیا اس میں کچھ بہتری آئی اداروں کے حوالے سے؟ 2000 سے 2006-07 تک جنرل پرویز مشرف کے دور میں کچھ اہم شعبوں میں اصلاحات ضرور ہوئیں، جیسے ٹیکس وصولی کے نظام میں بہتری لائی گئی، کچھ سرکاری اداروں کی نجکاری کی گئی، ہائر ایجوکیشن کمیشن HEC کا قیام عمل میں آیا جس نے اعلیٰ تعلیم پر توجہ دی، قومی احتساب بیورو نیب بنا کر کرپشن کے خلاف مہم چلائی گئی اور ایک نیا بلدیاتی نظام یعنی لوکل گورنمنٹ سسٹم متعارف کرایا گیا۔ معیشت نے بھی اس عرصے میں بہتر کارکردگی دکھائی۔ جی، لیکن مصنف کے مطابق اختیارات نچلی سطح پر منتقل کرنے یعنی ڈیولیوشن کے اس نظام میں کچھ خامیاں تھیں، جیسے ڈپٹی کمشنر جیسے اہم انتظامی عہدے کا خاتمہ، جس سے انتظامی ڈھانچہ کمزور ہوا، اور دوسرا بڑا مسئلہ یہ تھا کہ فوج کا کردار سویلین معاملات میں بہت زیادہ بڑھ گیا۔ اور 2008 کے بعد جب دوبارہ جمہوریت بحال ہوئی، کیا تب اداروں کی حالت بہتر ہوئی؟ مصنف کی تجزیے کے مطابق 2008 کے بعد آنے والے جمہوری ادوار میں بھی اداروں کو مضبوط کرنے کے چیلنجز برقرار رہے۔ سیاسی بنیادوں پر اہم عہدوں پر تقرریاں جاری رہیں، عدلیہ اور انتظامیہ کے درمیان اختیارات کی کشمکش دیکھنے میں آئی اور گڈ گورننس کے مسائل نمایاں رہے۔ 18ویں آئینی ترمیم ایک بہت بڑی اور مثبت پیش رفت تھی، اس میں کوئی شک نہیں، جس نے صوبوں کو زیادہ اختیارات دیے۔ جی ہاں، لیکن ان اختیارات کو مؤثر طریقے سے استعمال کرنے کے لیے صوبائی حکومتوں کی استعداد کار یعنی کیپیسٹی وہ ایک بڑا سوالیہ نشان بنی رہی۔ یہ تو اداروں کے زوال کی ایک لمبی اور کافی پیچیدہ کہانی ہے۔ یقیناً کتاب میں معیشت کے اتار چڑھاؤ کا بھی تفصیلی جائزہ لیا گیا ہوگا؟ جی بالکل، کتاب معیشت پر بھی تفصیل سے بات کرتی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ آزادی کے وقت پاکستان کو وراثت میں ایک زرعی معیشت ملی تھی جس کی صنعتی بنیاد بہت کمزور تھی۔ لیکن پہلے 40 سالوں میں یعنی 1990 تک پاکستان نے اوسطاً 6% سالانہ کی متاثر کن شرح سے ترقی کی، زراعت میں خود کفالت حاصل کی اور ایک قابل ذکر صنعتی شعبہ بھی قائم کیا۔ تو یہ ترقی یکساں نہیں رہی، کب تیز ہوئی اور کب سست؟ کتاب اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ کتاب ان ادوار کا تجزیہ کرتی ہے جب ترقی کی رفتار تیز رہی، جیسے 1960 کی دہائی، 1980 کی دہائی اور 2000 کی دہائی کے ابتدائی سال، اور ان ادوار کا بھی جب ترقی سست روی کا شکار ہوئی، جیسے 1950، 1970، 1990 کی دہائیاں اور پھر 2008 سے 2013 کا عرصہ۔ کتاب یہ واضح کرتی ہے کہ یہ سمجھنا غلط ہے کہ ترقی صرف فوجی ادوار میں ہوئی، اور یہ کہ ہر دور کی ترقی یا سست روی کے پیچھے ملی جلی اور پیچیدہ وجوہات تھیں۔ اچھا، دو چیزیں ترقی کے لیے بہت اہم رہیں،
ایک تو سرمایہ کاری کی شرح یعنی ملک میں کتنا پیسہ کاروبار اور منصوبوں میں لگایا جا رہا ہے، اور دوسری ٹوٹل فیکٹر پروڈکٹیوٹی یعنی ٹیکنالوجی، تعلیم اور مجموعی کارکردگی میں بہتری کی وجہ سے پیداوار میں کتنا اضافہ ہو رہا ہے۔ کتاب 1990 کے بعد معیشت کو کھولنے یعنی لبرلائزیشن اور صنعتی پالیسی کے خاتمے کے مثبت اور منفی اثرات پر جو بحث جاری ہے اس کا بھی ذکر کرتی ہے۔ اور عام آدمی کی سطح پر کیا اثرات ہوئے غربت، عدم مساوات کے حوالے سے؟ کتاب کے مطابق غربت میں تو کمی آئی ہے، خاص طور پر 2000 کی دہائی میں نمایاں کمی دیکھی گئی، لیکن دوسری طرف آمدنی میں عدم مساوات یعنی امیر اور غریب کے درمیان فرق، انکم انیکوالٹی، وہ بڑھا ہے، اور ملک کے مختلف علاقوں کے درمیان ترقی کا فرق، ریجنل ڈسپیرٹیز، وہ بھی زیادہ ہوا ہے۔ اور ایک بڑا مسئلہ یہ رہا ہے کہ معاشی ترقی کے باوجود سماجی شعبے جیسے صحت اور تعلیم، ان میں پاکستان اپنے خطے کے دوسرے ممالک سے پیچھے رہ گیا ہے۔ کیا کتاب میں معاشرے کے کسی خاص طبقے جیسے مڈل کلاس کا بھی ذکر ہے؟ اس کی کیا اہمیت ہے؟ جی ہاں، یہ ایک اہم نکتہ ہے۔ کتاب پاکستان میں ابھرتے ہوئے متوسط طبقے یعنی مڈل کلاس کی بڑھتی ہوئی اہمیت پر روشنی ڈالتی ہے۔ اگرچہ اس کے سائز کے بارے میں مختلف اندازے ہیں، کچھ کے مطابق یہ کل آبادی کا 27% ہے، کچھ کے مطابق 42% تک، لیکن اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ طبقہ پھیل رہا ہے۔ کتاب اس طبقے کے ممکنہ مثبت اثرات کا ذکر کرتی ہے، جیسے کہ یہ طبقہ بہتر سہولیات، بہتر تعلیم، صحت اور بہتر حکمرانی کا مطالبہ کر سکتا ہے، اور اس سے اداروں پر کارکردگی بہتر کرنے کا دباؤ بڑھ سکتا ہے۔ معیشت اور اداروں کے ساتھ ساتھ یقیناً سیاسی نظام اور سیاسی جماعتوں کا کردار بھی بہت اہم رہا ہوگا۔ اس پر کتاب کیا کہتی ہے؟ بالکل، کتاب اس بات پر زور دیتی ہے کہ ملک میں بار بار آنے والے سیاسی عدم استحکام نے اداروں کو پھپنے اور مضبوط ہونے کا موقع نہیں دیا۔ خاص طور پر جو 3 بڑی فوجی مداخلتیں ہوئیں 1958، 1977 اور 1999، انہوں نے جمہوری عمل کو شدید نقصان پہنچایا اور اداروں کی نشوونما کو روکا۔ اور سیاسی جماعتوں کے اندرونی معاملات کے بارے میں کتاب کیا کہتی ہے؟ ان کی کمزوریاں کیا ہیں؟ کتاب پاکستان کی تمام بڑی سیاسی جماعتوں کا جائزہ لیتی ہے۔ مسلم لیگ کے مختلف دھڑے، پیپلز پارٹی، قوم پرست اور مذہبی جماعتیں، اور نسبتاً نئی جماعت پی ٹی آئی، یہ ان تمام جماعتوں میں کچھ مشترکہ کمزوریاں بتاتی ہے، جیسے پارٹی کے اندر جمہوریت کی کمی یعنی لیک آف انٹرا پارٹی ڈیموکریسی، جی، موروثی سیاست یعنی ڈائناسٹک پالیٹکس کی قیادت چند خاندانوں تک ہی محدود رہتی ہے، اور وہی پیٹرنیج کا کلچر یعنی وفاداریوں کی بنیاد پر نوازنا۔ الیکٹیبلز کا سیاست میں کردار، اس پر بھی بات ہوئی ہے؟ جی، کتاب اس پر بھی بات کرتی ہے۔ مصنف کا کہنا ہے کہ زیادہ تر جماعتوں کا انحصار الیکٹیبلز پر ہوتا ہے، یعنی وہ بااثر افراد جو اپنی ذاتی حیثیت، برادری یا دولت کی وجہ سے الیکشن جیتنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، چاہے ان کی پارٹی سے نظریاتی وابستگی ہو یا نہ ہو۔ صحیح۔ اور اس انحصار نے سیاسی جماعتوں کے نظریاتی اور تنظیمی ڈھانچے کو کمزور کیا ہے۔ تاہم کتاب یہ امید بھی ظاہر کرتی ہے کہ شہروں کی بڑھتی ہوئی آبادی، تعلیم یافتہ متوسط طبقے کا پھیلاؤ اور نوجوان ووٹرز کی بڑھتی ہوئی تعداد ممکنہ طور پر مستقبل میں اس موروثی اور الیکٹیبل پر مبنی سیاست کو چیلنج کر سکتی ہے۔ کتاب الیکشن کمیشن کو مزید بااختیار بنانے اور انتخابی نظام میں اصلاحات کی ضرورت پر بھی زور دیتی ہے۔ اور آخر میں معاشرتی عوامل، ہمارا سماج، ہماری اقدار، یہ سب اداروں کی کارکردگی پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں، یہ بھی ایک اہم زاویہ ہے۔ یہ بہت دلچسپ پہلو ہے اور بہت اہم بھی۔ کتاب کہتی ہے کہ پاکستانی معاشرے کی کچھ گہری جڑیں رکھنے والی روایتی اقدار ہیں، جیسے رشتہ داری، برادریت، قبائلی یا جاگیردارانہ وفاداریاں۔ یہ چیزیں ایک طرف تو لوگوں کو سماجی تحفظ اور مدد فراہم کرتی ہیں، لیکن دوسری طرف یہ رسمی اداروں یعنی فارمل انسٹیٹیوشنز جیسے کہ سرکاری دفاتر یا عدالتیں، ان کی غیر جانبداری اور میرٹ کی بنیاد پر فیصلوں کی راہ میں رکاوٹ بھی بنتی ہیں۔ اچھا۔ کتاب میں عزت، شرم، مروت جیسی سماجی اقدار کا بھی ذکر ہے، جو اکثر قانونی یا انتظامی فیصلوں پر ذاتی تعلقات کو حاوی کر دیتی ہیں۔ اور معاشرے میں جو تقسیم در تقسیم ہے، نسلی، لسانی بنیادوں پر، اس کا کیا کردار ہے؟ کتاب کے مطابق وقت کے ساتھ ساتھ معاشرے میں نسلی اور لسانی بنیادوں پر تقسیم یعنی ایتھنو لنگوسٹک فریگمنٹیشن بڑھی ہے۔
پنجابی، سندھی، مہاجر، بلوچ، پختون اور دیگر شناختوں کے درمیان وقتاً فوقتاً تناؤ پیدا ہوتا رہا ہے۔ اسی طرح اسلامائزیشن کا عمل جو خاص طور پر جنرل ضیاء کے دور میں بہت تیز ہوا، اس نے معاشرے پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ ان کے مثبت اور منفی دونوں پہلوؤں کا کتاب میں ذکر ہے۔ ایک تشویشناک پہلو معاشرے میں بڑھتی ہوئی عدم برداشت یعنی انٹالرنس اور انتہا پسندی ہے۔ کیا معاشرے میں اعتماد کی کمی کا بھی ذکر ہے، جسے سوشل کیپٹل کہتے ہیں؟ اس کا کیا اثر ہے؟ جی ہاں، کتاب سماجی سرمائے یعنی سوشل کیپٹل اور باہمی اعتماد ٹرسٹ اس کی کمی کو ایک بڑا مسئلہ قرار دیتی ہے۔ جب معاشرے کے مختلف طبقات اور گروہوں میں ایک دوسرے پر اور اداروں پر اعتماد کم ہو تو مل جل کر کام کرنا اور معاشی ترقی کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے۔ کتاب میں کام کے اخلاق یعنی ورک ایتھکس اور پیشہ ورانہ مہارت پروفیشنلزم اس کی کمی کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ میڈیا کا کردار اس سارے منظرنامے میں کیسا رہا ہے، خاص طور پر الیکٹرانک میڈیا؟ میڈیا خاص طور پر پچھلے 2 عشروں میں جو الیکٹرانک میڈیا پھیلا ہے اس کے کردار پر بھی بات کی گئی ہے۔ اس کے مثبت پہلو بھی ہیں، جیسے عوام میں سیاسی اور سماجی شعور بیدار کرنا، معلومات تک رسائی بڑھانا۔ جی۔ لیکن منفی پہلو بھی ہیں، جیسے سنسنی خیزی، معاشرے کو مزید تقسیم کرنا یعنی پولرائزیشن، اور بعض اوقات غیر مصدقہ معلومات کی وجہ سے ساق یعنی کریڈیبلٹی کے مسائل کا پیدا ہونا۔ اور خواتین کا معاشرے میں مقام اور کردار، صنفی فرق یا جینڈر گیپ تو ایک بڑا چیلنج سمجھا جاتا ہے پاکستان میں۔ بلا شبہ کتاب صنف جینڈر یعنی جینڈر گیپ کو پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج قرار دیتی ہے۔ خواتین کی تعلیم تک رسائی اور افرادی قوت یعنی لیبر فورس میں شرکت اب بھی خطے کے دیگر ممالک کے مقابلے میں کم ہے، اگرچہ پچھلے کچھ سالوں میں کچھ بہتری ضرور آئی ہے۔ قانونی رکاوٹوں کے ساتھ ساتھ گہری سماجی رکاوٹیں بھی موجود ہیں جو خواتین کو بااختیار بنانے کی راہ میں حائل ہیں۔ تو مجموعی طور پر کیا کتاب ایک مایوس کن تصویر پیش کرتی ہے یا امید کی کوئی کرن بھی نظر آتی ہے؟ نہیں، تصویر مکمل طور پر مایوس کن نہیں ہے۔ ان تمام سنگین مسائل اور چیلنجز کے باوجود کتاب اس بات کو بھی تسلیم کرتی ہے کہ پاکستانی معاشرے نے وقت کے ساتھ ساتھ بہت لچک یعنی ریزیلینس کا مظاہرہ کیا ہے۔ شہروں کی آبادی میں اضافہ یعنی اربنائزیشن، تعلیم کا پھیلاؤ، ٹیکنالوجی تک بڑھتی ہوئی رسائی اور ابھرتا ہوا متوسط طبقہ، یہ سب وہ عوامل ہیں جو مستقبل میں مثبت تبدیلی کا باعث بن سکتے ہیں۔ سول سوسائٹی تنظیموں یعنی NGOs نے بھی بہت سے شعبوں میں اہم کردار ادا کیا ہے، اگرچہ انہیں بھی آپ جانتی ہیں حکومتی اور سماجی دباؤ جیسے چیلنجز کا سامنا رہتا ہے۔ یہ واقعی ایک بہت ہی جامع اور گہرا تجزیہ ہے اس کتاب میں۔ معاشرے کی یہ تقسیم، اداروں پر عدم اعتماد، یہ سب جڑا ہوا ہے۔ تو معاشرتی سطح پر یہ گہری تقسیم اور اعتماد کا فقدان براہ راست اثر انداز ہوتا ہے کہ ملک کے ادارے کس طرح کام کرتے ہیں اور عوام کا ان پر کتنا بھروسہ ہے۔ تو پچھلی بار ہم نے گورننگ دی ان گورنیبل کتاب میں پاکستان کے جو بنیادی حکومتی مسائل ہیں ان پر بات شروع کی تھی۔ جی، آج وہیں سے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ریاست کے جو مختلف ستون ہیں یعنی فیڈرل اور پروونشل حکومتیں، پھر سرکاری ادارے، مالیاتی نظام، لوکل گورنمنٹس، سول سروس، عدلیہ، پارلیمنٹ، ہاں، یہ سب کیسے کام کرتے ہیں اور کتاب ان کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ بالکل، اور اہم بات یہ ہے جیسا کتاب بتاتی ہے کہ صرف یہ نہیں کہ کاغذوں پر نظام کیسا دکھتا ہے، اچھا، بلکہ یہ کہ حقیقت میں یہ ادارے چل کیسے رہے ہیں، اختیارات اصل میں کہاں ہیں اور وقت کے ساتھ کیا بدلا ہے۔ صحیح۔ اکثر جو نظر آتا ہے وہ ہوتا نہیں۔ کتاب شروع میں ہی ایک دلچسپ نقطہ اٹھاتی ہے کہ یہ جو ایک سیدھی سادھی تقسیم ہم کر دیتے ہیں کہ ریاست بمقابلہ مارکیٹ یا پبلک سیکٹر بمقابلہ پرائیویٹ سیکٹر، جی، یہ پاکستان جیسے ملک کے لیے زیادہ کارآمد نہیں رہی ہے۔ دنیا میں بہت سے ماڈل ہیں، نورڈک ممالک کو دیکھیں، مشرقی ایشیا کو دیکھیں۔ بالکل، وہاں ریاست، مارکیٹ، سوشل سوسائٹی، ان سب کے کردار بہت مختلف ہیں۔ تو اب یہ بات تقریباً سب مانتے ہیں کہ ترقی پذیر ممالک میں حکومت کے کچھ بنیادی کام تو ہیں ہی۔ جی ہاں، بالکل، ملک کی اندرونی اور بیرونی حفاظت کرنا، ٹیکس جمع کرنا، پیسے کا انتظام، خارجہ پالیسی چلانا، معیشت کو مستحکم رکھنا جس میں ایک مضبوط مالیاتی نظام بھی شامل ہے، اور انفراسٹرکچر یعنی سڑکیں، بجلی وغیرہ۔ جی، بنیادی ڈھانچہ فراہم کرنا، تعلیم اور صحت کا نظام بنانا،
پینے کا پانی اور صفائی کا انتظام کرنا، ریسرچ کو فروغ دینا، اور پرائیویٹ سیکٹر کے لیے اچھے سازگار قوانین، ایک ریگولیٹری فریم ورک بنانا، یہ سب بنیادی ذمہ داریاں ہیں۔ اور ٹیکنالوجی نے بھی تو چیزیں کافی بدل دی ہیں نا؟ وہ بالکل، جیسے ٹیلی کام ہے یا بجلی کی پیداوار، پہلے یہ صرف سرکاری اجارہ داریاں تھیں، جی، اب ان میں مقابلہ آ گیا ہے تو صارفین کو بہت فائدہ ہوا ہے۔ یاد ہے پہلے فون کنیکشن کے لیے کتنی لمبی ویٹنگ لسٹ ہوتی تھی اور کیا کچھ نہیں کرنا پڑتا تھا؟ ہاں، سالوں لگ جاتے تھے، اب فوراً کنیکشن مل جاتا ہے۔ اور تعلیم اور صحت میں بھی اب پرائیویٹ سیکٹر اور این جی اوز کا کردار کافی بڑھ گیا ہے۔ جی، بڑا ہے، لیکن پاکستان کی تاریخ دیکھیں تو آزادی کے بعد سے ہی اختیارات مرکز کے پاس جمع رہے۔ اچھا، 1956 سے 70 تک 1 یونٹ کا قیام رہا۔ جی، فوجی حکومتوں کا اپنا طرز عمل تھا، سب کنٹرول مرکز کے پاس، اور یہاں تک کہ منتخب حکومتوں میں بھی پارٹی لیڈر کے پاس غیر معمولی اختیارات رہے۔ یہ مرکزیت کا رجحان شروع سے رہا۔ بالکل، 1973 کے آئین میں وفاقی اور مشترکہ فہرستیں تھیں، کنکرنٹ لسٹ جسے کہتے ہیں، لیکن مشترکہ فہرست پر بھی زیادہ تر قانون سازی وفاق ہی کرتا تھا۔ اور وہ 18ویں ترمیم کے بعد ختم ہو گئی؟ جی، 18ویں ترمیم نے وہ کنکرنٹ لسٹ ختم کر دی۔ اچھا، تو 18ویں ترمیم کے بعد وفاقی حکومت کا سائز کیا ہے؟ کتاب کچھ بتاتی ہے اس بارے میں؟ جی، کتاب 2014 کے اعداد و شمار دیتی ہے، کہتی ہے کوئی 27 وزارتیں تھیں، 35 ڈویژنز، 210 کے قریب خود مختار ادارے اور کوئی 157 منسلک محکمے اور کارپوریشنز۔ یہ تو بہت بڑا سیٹ اپ ہے۔ بہت بڑا، اور ملازمین کی تعداد 8,30,000 سے زیادہ تھی۔ 8,30,000؟ جی، لیکن دلچسپ بات یہ ہے جو کتاب نے ہائی لائٹ کی ہے کہ وفاقی سیکریٹریٹ اور منسلک محکموں میں جو اعلیٰ افسران ہیں، یعنی گریڈ 17 سے 22 والے، جی، وہ کل ورک فورس کا صرف 5% ہیں۔ صرف 5%؟ جی، باقی 95% ماتحت عملہ ہے، نچلے گریڈز کا۔ خود مختار اداروں میں نسبت تھوڑی بہتر ہے، وہاں کوئی 17% افسران ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے پالیسی بنانے والے افسران بہت کم ہیں؟ بالکل، اور اس غیر متوازن تقسیم کا اثر براہ راست پالیسی سازی کے معیار پر پڑتا ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، نچلے گریڈ کے ملازمین جن کے پاس اکثر عوام سے ڈیلنگ والے اختیارات ہوتے ہیں، وہ نہ تو اس سطح کے تعلیم یافتہ ہوتے ہیں نہ تربیت یافتہ۔ صحیح۔ تو ان کا کام اکثر ناقص ہوتا ہے، اور کتاب کہتی ہے کہ اعلیٰ افسران شاذ و نادر ہی اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ اس سے فیصلوں کا معیار گرتا ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد تعلیم، صحت، زراعت جیسے شعبے صوبوں کو تو منتقل ہوئے؟ جی، ہوئے تو ہیں۔ لیکن کیا سارے متعلقہ ادارے بھی منتقل ہوئے؟ نہیں، یہی تو کتاب کہتی ہے کہ کئی منسلک محکمے اور خود مختار ادارے وفاق نے پھر بھی اپنے پاس رکھ لیے، اچھا۔ اور کچھ وزارتیں تو نئے ناموں سے دوبارہ سامنے آ گئیں، جیسے صحت کی وزارت نیشنل ہیلتھ سروسز ریگولیشن اینڈ کوارڈینیشن کے نام سے پھر بن گئی۔ یعنی اختیارات کی منتقلی اتنی سیدھی نہیں تھی؟ بالکل نہیں۔ کتاب تو تجویز کرتی ہے کہ وزارتوں کی تعداد کم کی جانی چاہیے، اور توانائی، ٹیکنالوجی، ریگولیٹری امور، انسانی وسائل جیسے جو نئے چیلنجز ہیں، ان کے لیے نئی وزارتیں بن سکتی ہیں۔ عوام کیا سوچتے ہیں ان وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی کارکردگی کے بارے میں؟ کوئی سروے وغیرہ کا ذکر ہے؟ جی، PILDA کے 2016 کے سروے کا حوالہ ہے۔ اس کے مطابق عوام وفاقی حکومت کی کارکردگی سے زیادہ خوش نہیں تھے۔ 27 میں سے صرف 10 گورننس انڈیکیٹرز کو مثبت سمجھا گیا۔ اور صوبوں میں؟ صوبوں میں پنجاب کی کارکردگی کو ملک بھر میں سب سے زیادہ یعنی 67% لوگوں نے پسند کیا۔ اس کے بعد KP تھا 38%۔ اور بلوچستان اور سندھ؟ ان کی ریٹنگز کافی کم تھیں، 26 اور 25%، اور خاص طور پر شفافیت، کرپشن کے خاتمے، میرٹ پر بھرتی، ان معاملات پر عوام کی رائے مسلسل منفی رہی ہے۔ یہ تو تشویشناک ہے۔ جی، البتہ دلچسپ بات یہ ہے کہ بلوچستان میں ان انڈیکیٹرز کو نسبتاً بہتر سمجھا گیا۔ اور مجموعی طور پر عوام کا اعتماد کن اداروں پر زیادہ ہے؟ سروے کے مطابق سب سے زیادہ اعتماد مسلح افواج پر تھا، 76%۔ اچھا۔ اس کے بعد سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس پر 62%۔ اور سب سے کم؟ پولیس پر صرف 18%۔ اوہ۔ الیکشن کمیشن، نچلی عدالتیں، سیاسی جماعتیں، نیب، سرکاری افسر، ان سب پر بھی اعتماد کافی کم پایا گیا۔ تو اس صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے کتاب کیا کہتی ہے؟ کیا تجویز ہے؟ کئی باتیں ہیں۔
ایک تو شفافیت لانے کی ضرورت ہے، جس میں ای گورننس مدد کر سکتی ہے، قوانین تک آسان رسائی ہو۔ جی، سول سوسائٹی کا دباؤ بڑھنا چاہیے، اور 18ویں ترمیم کے بعد وفاقی حکومت کے سائز اور ذمہ داریوں کا از سر نو جائزہ لینا بہت ضروری ہے۔ اور اداروں کے درمیان اختیارات کی واضح تقسیم؟ بالکل، جیسے کتاب سرکولر ڈیٹ کی مثال دیتی ہے۔ پتہ ہی نہیں چلتا کہ وزارت پانی و بجلی ذمہ دار ہے یا وزارت خزانہ۔ جب ذمہ داری واضح نہ ہو تو احتساب کیسے ہوگا؟ صحیح بات ہے۔ پلاننگ کمیشن، جو کسی زمانے میں بہت اہم تھا، وہ بھی وقت کے ساتھ کمزور ہو گیا ہے۔ اسے ایک پالیسی ساز تھنک ٹینک میں بدلنے کی تجویز ہے۔ وزارتوں کے درمیان تعاون کا بھی مسئلہ بتایا گیا ہے۔ جی، ایوب خان دور میں وفاقی سیکرٹریز بہت طاقتور ہوتے تھے۔ 1973 کی اصلاحات کے بعد ان کے اختیارات کم ہوئے۔ اور اب فیصلہ سازی اکثر وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کی سطح پر ہوتی ہے، اور کتاب کہتی ہے کہ وہاں خوش آمد کرنے والے، چاپلوسی کرنے والے افسران زیادہ کامیاب رہتے ہیں۔ تو اس کا کیا حل ہے؟ ایک حل سیکرٹریز کمیٹی کو فعال کرنا ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے کچھ پیشگی اقدامات ضروری ہیں۔ جیسے افسران کے لیے مدت ملازمت کا تحفظ، جو انیتا تراب کیس میں سپریم کورٹ نے کہا بھی تھا۔ جی، اختیارات کا بہتر توازن ہو وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، وزیر اور سیکرٹری کے درمیان۔ وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ سیکرٹریٹ جو ایک متوازی نظام بن جاتا ہے، اس کے اختیارات کم ہوں۔ اور کابینہ سیکرٹری کا عہدہ مضبوط کیا جائے، پرانے فرسودہ قواعد و ضوابط اپڈیٹ ہوں، جیسے اسٹیبلشمنٹ کوڈ اور فائنینشیل رولز تو اپڈیٹ ہوئے بھی ہیں۔ فائنینشیل ایڈوائزر کا جو نظام ہے، اس میں بھی اصلاحات کی ضرورت ہے۔ وفاقی ڈھانچے کی بات کرتے ہوئے سرکاری اداروں یعنی اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز SOEs کا ذکر ناگزیر ہے۔ ان کے بارے میں کیا کہتی ہے کتاب؟ جی، SOEs ایک بہت بڑا موضوع ہے۔ کتاب ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا حوالہ دیتی ہے کہ 2014 میں کوئی 191 ایسے ادارے تھے۔ 191؟ جی، اور ان میں 4,20,000 ملازمین کام کرتے تھے، اور یہ ملکی پیداوار یعنی GDP کا تقریباً 10% تھے۔ اچھا خاصا حصہ ہے۔ بہت بڑا۔ ان کے کل اثاثے 9.4 ٹریلین روپے تھے، لیکن واجبات بھی 666 ارب روپے تھے۔ اور خسارے والے ادارے کون سے ہیں؟ پاکستان ریلوے، بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں یعنی ڈسکوز، پاکستان سٹیل ملز، PSM، PIA، یہ سب بڑے خسارے اور سبسڈی کا سبب ہیں۔ کتنی سبسڈی اور نقصان کا اندازہ ہے؟ کتاب کہتی ہے کہ ان اداروں کو دی جانے والی سبسڈی، مرات اور نقصانات کا کل تخمینہ تقریباً $6 ارب سالانہ لگایا گیا ہے۔ $6 ارب؟ یہ تو بہت بڑی رقم ہے۔ بہت زیادہ۔ نجکاری یعنی پرائیویٹائزیشن کا بھی ذکر ہوگا؟ جی ہاں، پاکستان نے 1990 کی دہائی میں نجکاری کا عمل شروع کیا تھا۔ 2015 تک کوئی 172 اداروں کی نجکاری سے 649 ارب روپے حاصل ہوئے۔ کون شعبوں میں نجکاری کامیاب رہی؟ ٹیلی کام میں PTCL کی مثال ہے، بینکنگ میں HBL UBL کی نجکاری کامیاب مانی جاتی ہے، سیمنٹ آٹو موبائلز میں بھی۔ HBL اور UBL کی مثال دلچسپ لگ رہی ہے۔ جی، کتاب بتاتی ہے کہ نجکاری سے پہلے حکومت کو ان بینکوں کو چلانے کے لیے، ان کے نقصانات پورے کرنے کے لیے 41 ارب روپے کا کیپٹل انجیکشن دینا پڑا تھا۔ اچھا۔ اور نجکاری کے بعد وہی بینک اب حکومت کو منافع اور ٹیکس دے رہے ہیں۔ تو پھر یہ نجکاری کا عمل سست کیوں ہو گیا؟ ایک بڑا موڑ 2006 میں آیا جب سپریم کورٹ نے پاکستان سٹیل ملز کی نجکاری کو کالعدم قرار دے دیا۔ اوہ! اس فیصلے کے بعد یہ عمل تقریباً رک سا گیا ہے، اور سٹیل ملز کا حال تو سب کے سامنے ہے۔ پچھلے کچھ سالوں میں شاید 100 ارب روپے سے زیادہ کا نقصان کر چکی ہے۔ اور سروسز بھی کوئی خاص نہیں ملتی؟ بالکل۔ اگر یہ ادارے اچھی خدمات فراہم کر رہے ہوتے تو شاید ٹیکس دہندگانوں پر یہ بوجھ قابل دفاع ہوتا، لیکن ان کی کارکردگی بھی مایوس کن ہے۔ تو کتاب کے مطابق نجکاری رکنے کی کیا وجوہات ہیں؟ بنیادی طور پر 3 وجوہات بتائی گئی ہیں۔ پہلا، یہ خدشہ کہ قومی اثاثے اونے پونے داموں سستے بیچ دیے جائیں گے۔ اس کا حل تو شفافیت ہے۔ جی، شفافیت اور نگرانی۔ دوسری وجہ، وزراء اور بیوروکریٹس کا ان اداروں پر کنٹرول سے جو اثر و رسوخ اور ناجائز فوائد حاصل ہوتے ہیں، وہ اسے چھوڑنا نہیں چاہتے۔ اس کا کیا حل ہے؟ کتاب تجویز کرتی ہے کہ انہیں ایک آزاد ہولڈنگ کمپنی کے تحت لایا جائے۔ اور تیسری وجہ، عوام کا یہ خوف ہے کہ نجی کاری سے دولت چند ہاتھوں میں مرتکز ہو جائے گی، بے روزگاری پھیلے گی اور چیزیں مہنگی ہو جائیں گی۔ اس کا حل ایک مضبوط ریگولیٹری ادارہ اور ملکیت کی وسیع تقسیم یعنی براڈ بیسڈ اونرشپ ہے۔
تو شواہد کیا بتاتے ہیں؟ سرکاری ملکیت میں کارکردگی بہتر ہوتی ہے یا نجی ملکیت میں؟ نہیں، شواہد تو یہی بتاتے ہیں کہ سرکاری ملکیت میں کارکردگی کم ہوتی ہے، منافع کم ہوتا ہے اور اکثر بڑے مالی خسارے ہوتے ہیں۔ اقربا پروری عام ہے۔ جیسے پی آئی اے، اسٹیل ملز، ڈسکوز۔ بالکل، یہ ادارے جی ڈی پی کا 2% تک خسارہ کر رہے ہیں۔ کتاب کہتی ہے کہ ان پر ملازمین، مینیجرز اور ان کے سیاسی و بیوروکریٹک نگرانوں کا قبضہ ہے۔ تو کتاب کا مشورہ کیا ہے؟ ان ایس او ایز کا کیا کرنا چاہیے؟ مشورہ یہ ہے کہ ان تمام سرکاری اداروں کا دوبارہ جائزہ لیا جائے۔ جو واقعی اسٹریٹجک اہمیت کے حامل ہیں انہیں رکھا جائے، باقیوں کو نجی کاری، ختم یا ضم کیا جائے۔ اور جنہیں رکھنا ہے ان کے لیے پالیسی کنٹرول جو وزارت کے پاس ہو اور آپریشنل اور فنانشل کنٹرول جو بورڈ کے پاس ہو، ان دونوں کو الگ کیا جائے۔ یعنی وزارت روزمرہ کے کاموں میں دخل نہ دے؟ جی، وزارت صرف بورڈ اور چیف ایگزیکٹو CEO کا تقرر کرے، انہیں اہداف دے اور پھر ان کا احتساب کرے۔ بورڈ آزاد ڈائریکٹرز پر مشتمل ہو اور وہ روزمرہ کے کاموں کی نگرانی کرے۔ اور CEO کا تقرر کیسے ہو؟ ایک شفاف عمل کے ذریعے، جیسے سرچ کمیٹی ہو، پارلیمانی سماعت ہو، اور CEO کو مدت ملازمت کا تحفظ حاصل ہو۔ اسے بھرتی، برطرفی، معاوضہ وغیرہ کے اختیارات بورڈ کی منظور شدہ پالیسیوں کے تحت حاصل ہوں۔ اور جو ادارے فروخت کے قابل نہیں ہیں انہیں پہلے ری اسٹرکچر کیا جائے۔ اس کے لیے ایک مقررہ مدت کے لیے پروفیشنل بورڈ اور CEO مقرر کیے جائیں۔ انہیں واضح اہداف اور وسائل دیے جائیں، لیکن نتائج کے لیے انہیں جوابدہ بھی ٹھہرایا جائے۔ پاکستان اسٹیل جیسے اداروں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کتاب کہتی ہے کہ انہیں سرکاری شعبے میں رکھنے کا کوئی جواز نظر نہیں آتا۔ ان اصلاحات سے کتنی بچت ہو سکتی ہے؟ اندازہ ہے کہ GDP کا تقریباً 1% سالانہ بچایا جا سکتا ہے۔ یہ تو کافی رقم بنتی ہے۔ اچھا، اسی سے جڑا ایک اور اہم پہلو مالیاتی پالیسی اور مرکز و صوبوں کے درمیان رابطہ کاری ہے۔ 7ویں NFC ایوارڈ اور 18ویں ترمیم نے یہاں بڑی تبدیلیاں لائی ہیں۔ جی، بہت بڑی تبدیلیاں آئی ہیں۔ اختیارات اور خاص طور پر مالی وسائل صوبوں کو منتقل ہوئے ہیں۔ کتنا حصہ منتقل ہوا؟ قومی قابل تقسیم محاصیل یعنی نیشنل ڈویزبل پول میں وفاق کا حصہ کم ہو کر 42.5% رہ گیا، جبکہ صوبوں کا بڑھ کر 57.5% ہو گیا۔ اچھا خاصا اضافہ ہے۔ جی، اور اگر براہ راست منتقلیوں کو بھی شامل کریں تو یہ تقریباً 70% بنتا ہے۔ اعداد و شمار دیکھیں تو 2008-9 سے 2016-17 تک وفاق سے صوبوں کو منتقل ہونے والی رقم 4 گنا بڑھی۔ 4 گنا؟ جی، 563 ارب سے 2178 ارب روپے۔ اور اسی عرصے میں صوبائی اخراجات 3 گنا بڑھے، 903 ارب سے 2976 ارب روپے۔ صوبوں کی آمدنی کا اوسطاً 80% حصہ وفاقی منتقلیوں پر مشتمل ہے۔ تو خیال تو یہ تھا کہ چونکہ صوبے زیادہ تر تعلیم، صحت، پانی جیسی بنیادی خدمات پر خرچ کرتے ہیں تو اس منتقلی سے عام آدمی کو فائدہ پہنچے گا۔ جی ہاں، خیال تو یہی تھا، لیکن کتاب بتاتی ہے کہ عملی طور پر ترقیاتی اخراجات کا حصہ کل اخراجات میں تقریباً وہی رہا ہے جو پہلے تھا۔ یعنی پیسہ زیادہ ملا لیکن ترقیاتی کاموں پر زیادہ خرچ نہیں ہوا۔ سماجی شعبوں یعنی تعلیم، صحت وغیرہ پر اخراجات بڑھے تو ہیں، 260 ارب سے 1147 ارب روپے تک، لیکن یہ کل اخراجات کا تقریباً 38% ہی رہے ہیں، اور اکثر یہ رقم پوری طرح استعمال بھی نہیں ہو پاتی۔ تعلیم کی کیا صورتحال ہے؟ تعلیم میں اصل مسئلہ کتاب کے مطابق صرف پیسے کا نہیں ہے۔ اصل مسئلہ ناقص گورننس، کمزور انتظام، احتساب کی کمی اور اختیارات کا صوبائی سطح پر ارتکاز ہے۔ اور اخراجات کہاں ہو رہے ہیں؟ زیادہ تر خرچ تقریباً 80 سے 85% اساتذہ کی تنخواہوں پر ہوتا ہے، جن کے معیار پر اکثر سوالات اٹھائے جاتے ہیں، اور نگرانی کا نظام بھی بہت کمزور ہے۔ تو ضرورت کس بات کی ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ خدمات ضلعی سطح پر مقامی حکومتوں کو منتقل کی جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صوبوں کے پاس وسائل کی فراوانی ہے لیکن وفاق مالی مشکلات کا شکار ہے؟ بالکل، یہی صورتحال ہے، کیونکہ قرضوں کی ادائیگی، دفاع، سبسڈیز جیسے بڑے اور غیر لچکدار اخراجات وہ سب وفاق کے ذمے ہیں۔ تو وفاق کا خسارہ بڑھ رہا ہے۔ جی، اور اسے کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا ہے کیونکہ آمدنی اور اخراجات کی ذمہ داریوں میں توازن نہیں رہا۔ بینکنگ سسٹم سے قرض لینا بھی کوئی پائیدار حل نہیں ہے؟ کیوں؟
کیونکہ یہ نجی شعبے کے لیے قرضوں کی گنجائش کم کرتا ہے اور معاشی عدم استحکام پیدا کرتا ہے۔ اس نئی مالیاتی وفاقیت یعنی فسکل فیڈرلزم سے نمٹنے کے لیے کتاب کیا تجویز دیتی ہے؟ نئے ادارہ جاتی انتظامات کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ مثلاً مشترکہ مفادات کونسل یعنی CCI اور قومی اقتصادی کونسل یعنی NEC کے ذریعے ایک مربوط بجٹ سازی کا فریم ورک بنایا جائے۔ ہر صوبے کے لیے مالیاتی ذمہ داری کا قانون یعنی فسکل ریسپانسبلٹی لا ہو۔ اور قرض لینے کے بارے میں صوبوں کو گھریلو مارکیٹ سے براہ راست قرض لینے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ اور خدمات کی فراہمی؟ بنیادی خدمات جیسے میٹرک تک تعلیم، بنیادی صحت، پانی وغیرہ، ان کی ذمہ داری منتخب مقامی حکومتوں کو دی جائے اور صوبائی فنانشل کمیشن PFC کے ذریعے انہیں وسائل فراہم کیے جائیں۔ ملازمین کی تنخواہوں کے بارے میں بھی کچھ ہے؟ جی، ایک تجویز یہ ہے کہ اہم شعبوں جیسے تعلیم، صحت، پولیس، عدلیہ، ان کے ملازمین کو قومی پے اسکیل سے نکالا جائے تاکہ دور دراز علاقوں میں زیادہ پرکشش تنخواہیں دی جا سکیں۔ اور آئندہ NFC ایوارڈز؟ ان میں صوبوں کی اپنی ٹیکس وصولی کی کوششوں کو اہمیت دی جائے، خاص طور پر شہری غیر منقولہ جائیداد ٹیکس، زرعی آمدنی ٹیکس، آبیانہ وغیرہ پر۔ کتاب خبردار بھی کرتی ہے کہ اگر اس مالیاتی وفاقیت کو ذمہ داری سے نہ سنبھالا گیا تو سنگین معاشی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ جی ہاں، ارجنٹائن اور برازیل کی مثالیں دی گئی ہیں۔ پاکستان کو اس خطرے سے بچنے کے لیے بروقت اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی سے جڑی بات وفاقی صوبائی رابطہ کاری کی ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد اس کے لیے بھی ایک باقاعدہ نظام کی ضرورت ہے۔ بالکل، مشترکہ مفادات کونسل CCI کے تحت قومی پالیسیاں بننی چاہیے، وزارتوں کی تنظیم نو، خود مختار اداروں کی چھانٹی اور گورننس کے ذریعے شفافیت لانے کی تجویز بھی دی گئی ہیں۔ کتاب میں وفاقی، صوبائی اور ضلعی حکومتوں کی ساخت، ان کے کام کرنے کے طریقوں یعنی بزنس پروسیس ری انجینئرنگ اور ٹیکسیشن اور ریگولیشن کے نظام میں اصلاحات کی ایک تفصیلی فہرست بھی تجویز کی گئی ہے۔ جی، ایک لمبی فہرست ہے۔ بنیادی نقطہ یہی ہے کہ اختیارات نچلی سطح تک منتقل کیے جائیں، طریقہ کار کو آسان بنایا جائے اور اداروں کو زیادہ جواب دہ بنایا جائے۔ لیکن یہ صرف تکنیکی تبدیلیاں نہیں ہوں گی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ کتاب واضح کرتی ہے کہ یہ اصلاحات صرف ٹیکنوکراتک مشق نہیں، بلکہ یہ ایک سیاسی عمل ہے جس میں مشاورت، اتفاق رائے اور عوام سے رابطے کی ضرورت ہے۔ اب آتے ہیں مقامی حکومتوں یعنی لوکل گورنمنٹس پر۔ پاکستان میں ان کا نظام تو بنتا بگڑتا رہا ہے۔ جی، تاریخ تو یہی ہے۔ اور اکثر اس کا تعلق فوجی حکمرانوں سے جوڑا جاتا ہے۔ ایوب خان، ضیاء الحق، پرویز مشرف، ان پر الزام لگتا ہے کہ انہوں نے اسے صوبائی سیاسی عمل کو بائی پاس کرنے اور اپنی حکومت کو قانونی حیثیت یعنی لیجیٹیمیسی دینے کے لیے استعمال کیا۔ ہاں، یہ تاثر بہت عام ہے اور یہ مقامی حکومتوں کے نظام پر ایک منفی سایہ ڈالتا ہے۔ لیکن کتاب اس تاثر سے اتفاق کرتی ہے؟ نہیں، کتاب اس عام تاثر کو چیلنج کرتی ہے، خاص طور پر مشرف دور کے نظام یعنی LGO 2001 کے حوالے سے۔ اچھا، کیسے؟ دیکھیں، کتاب کہتی ہے کہ ایوب خان کا مقصد شاید گائیڈڈ ڈیموکریسی اور اپنا انتخابی حلقہ بنانا تھا۔ ضیاء الحق کا مقصد پیپلز پارٹی کو روکنا تھا اور انہوں نے مقامی حکومتوں کو بہت محدود اختیارات دیے۔ لیکن مشرف کا مقصد مختلف تھا۔ کتاب کے مطابق ہاں، مشرف نے ڈپٹی کمشنر کا صدیوں پرانا عہدہ ختم کر کے منتخب ناظم کو ضلع کا سربراہ بنایا، پولیس کو بھی ناظم کے ماتحت کیا، 12 صوبائی محکمے اضلاع کو منتقل کیے اور وسائل کی بھی بڑی منتقلی کی اور اسے آئینی تحفظ بھی دیا۔ تو کتاب یہ نہیں مانتی کہ مشرف کا مقصد صرف اپنی حکومت کو قانونی حیثیت دلانا تھا؟ نہیں، کتاب کا انالیسس یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے تو انہیں انتخابات کے لیے 3 سال کا وقت دے دیا تھا، تو انہیں قانونی حیثیت کے لیے مقامی حکومتوں کی ضرورت نہیں تھی۔ صحیح۔ انہوں نے تو مسلم لیگ قاف، PPP، پیٹریوٹ، MMA، MQM ان سب کے ساتھ اتحاد بنا کر وفاقی اور صوبائی حکومتیں قائم کر لی تھی۔ تو LGO 2001 میں خامیاں نہیں تھیں؟ خامیاں ضرور تھیں۔ مثلاً کتاب کہتی ہے کہ امن و امان اور ریونیو کے معاملات شاید بیوروکریسی کے پاس ہی رہنے چاہیے تھے، لیکن اس میں مثبت پہلو بھی تھے، جیسے خواتین، کسانوں، مزدوروں اور اقلیتوں کے لیے نشستیں مخصوص کرنا اور تحصیل کی سطح پر دیہی اور شہری انتظامی اکائیوں کو مربوط کرنا۔ تو پھر یہ نظام ناکام کیوں ہوا؟ چلا کیوں نہیں؟ کتاب کے مطابق اس کی بنیادی وجہ صوبائی اور مقامی منتخب نمائندوں کے درمیان پیدا ہونے والا تنازع، ٹکراؤ تھا۔
یعنی ایم پیز اور ناظمین کے درمیان؟ جی، صوبائی وزراء اور اراکین اسمبلیوں نے محسوس کیا کہ اختیارات ان سے چھین کر ضلع ناظمین کے پاس چلے گئے ہیں۔ انہوں نے پھر قانون سازی اور مالی کنٹرول استعمال کر کے مقامی حکومتوں کو کمزور کرنے کی کوشش کی۔ اس کشمکش نے نظام کو چلنے نہیں دیا؟ بالکل، اس کشمکش اور بار بار کی تبدیلیوں نے نظام کو جڑ پکڑنے ہی نہیں دیا۔ لیکن مقامی حکومتیں ضروری کیوں ہیں؟ کتاب اس پر کیا کہتی ہے؟ کئی وجوہات بتائی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ نمائندے عوام کے زیادہ قریب ہوتے ہیں تو احتساب بڑھتا ہے۔ ٹھیک۔ دوسرا، یہ عوامی خدمات کی فراہمی کو بہتر بناتی ہیں، خاص طور پر پسماندہ علاقوں میں۔ ایک سروے کا حوالہ بھی ہے اس سلسلے میں۔ اور تیسرا، پالیسی سازی بہتر ہوتی ہے کیونکہ مقامی مسائل اور ان کے حل کا علم مقامی نمائندوں کو زیادہ ہوتا ہے۔ چوتھا، یہ محصولات یعنی ریونیو پیدا کرنے میں مددگار ہوتی ہیں کیونکہ لوگ مقامی سطح پر ٹیکس دینے پر زیادہ آمادہ ہوتے ہیں جب وہ اس کا استعمال اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ یعنی پیسہ اپنے علاقے پر لگتا ہوا نظر آئے۔ جی، اور پانچواں، یہ سیاسی شرکت کو فروغ دیتی ہیں، خاص طور پر خواتین کی سیاسی شرکت کو۔ 2001 کے نظام کا اگر جائزہ لے تو اس کے کیا اثرات ہوئے تھے؟ کتاب میں CKQ کی تحقیق کا حوالہ ہے۔ اس کے مطابق فیصلے صوبائی بیوروکریسی سے ضلعی سطح پر منتقل ہوئے تھے۔ احتساب بیوروکریٹ سے منتخب نمائندوں کو منتقل ہوا تھا اور مالی وسائل کی منتقلی کا ایک باقاعدہ نظام بنا تھا۔ تقریباً 40% صوبائی فنڈز جو پسماندگی کی بنیاد پر تقسیم ہوتے تھے۔ لیکن مالی اختیارات محدود تھے؟ جی، مالی اختیارات پھر بھی محدود رہے اور اخراجات کا بڑا حصہ تنخواہوں پر ہی خرچ ہوتا رہا۔ سروس ڈیلیوری پر کیا اثر پڑا؟ اس پر صوبائی مقامی تنازع کا منفی اثر پڑا۔ پالیسی سازی میں بھی کچھ مسائل تھے، جیسے دیہی شہری انتظام سے شہری علاقوں کی نیگلیجنس ہوئی اور ترقیاتی منصوبے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بڑھ گئے۔ اور وسائل کی تقسیم؟ ناظمین کاؤنسلرز کے دباؤ میں رہتے تھے تو وسائل کی تقسیم مساوی تو ہوتی تھی، برابر بانٹ دی جاتی تھی، لیکن منصفانہ یعنی ایکویٹیبل نہیں ہوتی تھی۔ ضرورت کے بجائے برابر بانٹ دی جاتی تھی۔ انتظامی اختیارات کی منتقلی میں بھی مسائل تھے؟ جی، DMG اور PCS کیڈر کے افسران ناراض تھے اور عملی طور پر صوبائی حکومتوں نے اختیارات واپس لینا شروع کر دیے تھے۔ احتساب کا نظام بھی کمزور رہا۔ اور 2008 کے بعد کیا ہوا؟ 2001 کا نظام ختم کر دیا گیا اور سوائی خیبر پختونخوا کے باقی صوبوں نے LGO 1979 جیسا کمزور نظام اپنایا۔ یعنی اختیارات واپس صوبوں میں مرکوز ہو گئے؟ بالکل۔ پنجاب نے اختیارات واپس لے لیا اور کمشنری نظام بحال کر دیا، جس پر بابر ستار جیسے ماہرین نے تنقید بھی کی۔ سندھ نے کراچی کے اہم ادارے صوبائی کنٹرول میں لے لیے، جس پر افشا صبوئی نے کرپشن بڑھنے کا ذکر کیا۔ کراچی کی حالت پر کیا اثر پڑا؟ عارف حسن کے مطابق کراچی کی حالت 2002-08 کے مقابلے میں ابتر ہوئی اور دیہاتی سندھ کی حالت تو مزید خراب ہوئی۔ کتاب میں سماجی اشاریوں کا ایک ٹیبل بھی ہے جو 2008 کے بعد واضح تنزلی دکھاتا ہے۔ تو کتاب کی تجویز کیا ہے؟ ضلعی سروس کے قیام اور اختیارات کی حقیقی منتقلی کی تجاویز دی گئی ہیں۔ اب اگر ہم سول سروسز کی طرف آئیں، جو حکمرانی کا ایک بہت اہم بلکہ کلیدی ذریعہ ہے، پاکستان کو تو وراثت میں ایک اچھی منظم سول سروس ملی تھی۔ جی بالکل، برطانوی انڈین سول سروس ICS کی روایت ملی، جس کی پہچان اس کا آئینی تحفظ، سیاسی غیر جانبداری اور میرٹ پر بھرتی تھی۔ اور قائد اعظم کا ویژن بھی یہی تھا۔ جی، جناح کا ویژن بھی ایک غیر سیاسی اور خود مختار سول سروس کا تھا۔ آزادی کے وقت صرف 101 مسلمان ICS افسران تھے، جن میں سے 93 نے پاکستان کا انتخاب کیا۔ صرف 101؟ جی، اور کل ملا کر کوئی 300 کلاس 1 افسران تھے۔ اسی مختصر گروپ نے نئے ملک کی انتظامی بنیادیں رکھیں، جس کی برائے بانٹی اور ڈینس کوکس جیسے مورخین نے بہت تعریف کی ہے۔ اور حکومت نے وہی نظام جاری رکھا؟ جی، حکومت نے وہی نظام جاری رکھا، سینٹرل سپیریئر سروسز CSS قائم کی۔ CSS کا امتحان پاس کرنا انتہائی معتبر سمجھا جاتا تھا اور بہترین امیدوار ہی منتخب ہوتے تھے۔ اس وقت یہ سروس اتنی پرکشش کیوں تھی؟ کیا وجوہات تھیں؟ دیکھیں، وقار تھا، سٹیٹس تھا، ملازمت کا تحفظ تھا، ترقی کے واضح مواقع تھے اور ملک کی خدمت کا ایک جذبہ بھی تھا۔ تنخواہ کا کیا معاملہ تھا؟ تنخواہ شاید پرائیویٹ سیکٹر جتنی نہ ہوں، لیکن اس وقت متبادل مواقع بھی کم تھے۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان، اکثر بیرون ملک سے فارغ التحصیل، وہ اس کا حصہ بنتے تھے۔ میرٹ کے علاوہ کوٹا سسٹم بھی تھا؟ جی، میرٹ کے ساتھ ساتھ پسماندہ صوبوں، خواتین اور اقلیتوں کے لیے کوٹا سسٹم بھی متعارف کرایا گیا، جو آج تک قائم ہے۔
اور CSP افسران مرکز اور صوبوں دونوں میں تعینات ہوتے تھے تاکہ ایک قومی سوچ پیدا ہو۔ پھر 1973 میں بڑی تبدیلیاں آئیں بھٹو دور میں۔ جی ہاں، بھٹو حکومت نے سول سروس کا وہ پرانا ڈھانچہ توڑ دیا۔ آئینی تحفظ ختم کر دیا گیا۔ سروس کیڈرز کی جگہ آکیوپیشنل گروپس متعارف کرائے گئے۔ کلاس سسٹم، کلاس 1 2 وغیرہ کی جگہ 1 سے 22 تک یونیفائڈ گریڈ سٹرکچر لایا گیا۔ تنخواہوں پر کیا اثر پڑا؟ تنخواہوں کا جھکاؤ نچلے گریڈز کی طرف کر دیا گیا، جس سے اعلیٰ افسران اور نچلے عملے کی تنخواہوں کا فرق بہت کم ہو گیا۔ CSP کو تقسیم کیا گیا اور اعلیٰ عہدوں پر دوسرے گروپس کے افسران کی تعیناتی یعنی لیٹرل انٹری کا راستہ کھولا گیا۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ کہا جاتا ہے کہ بھٹو کا مقصد نوکر شاہی کے غرور کو توڑنا تھا، لیکن کتاب الہا نیاز کا حوالہ دیتے ہوئے کہتی ہے کہ اس سے سروس کی خود مختاری اور بالادستی ختم ہوئی اور غیر یقینی اور سیاسی مداخلت بڑھی۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ ضیاء الحق دور میں ضیاء الحق نے یہ نیا ڈھانچہ تو برقرار رکھا، لیکن 1988 کے بعد جمہوری ادوار میں ادارے مزید زوال پذیر ہوئے۔ کیسے؟ کم اہلیت، سیاست زدگی اور کرپشن بڑھنے لگی۔ بہترین ٹیلنٹ جو تھا وہ نجی شعبے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وجوہات؟ ملازمت کی غیر یقینی، کم تنخواہوں نے بدعنوانی کو فروغ دیا۔ افسران سیاسی جماعتوں سے وابستہ ہونے لگے۔ فوجی حکومتوں نے بھی اپنے ادوار میں سول سروس کو کمزور کیا، اور پھر 2001 کے ڈیولوشن پلان نے ڈپٹی کمشنر کا عہدہ ختم کر کے کتاب کے مطابق رہی صحیح کسر پوری کر دی۔ اس سب کا نتیجہ کیا نکلا؟ سول سروس کے معیار پر کیا اثر پڑا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ CSS کے امتحان میں امیدواروں کی تعداد اور معیار دونوں میں کمی آئی۔ کتاب میں ایک ٹیبل 8.1 بھی ہے جو یہ دکھاتا ہے۔ اور سروس کے اندر ماہرین یعنی اسپیشلسٹس اور عام افسران یعنی جنرلسٹس، ان کے درمیان تنازع بڑھا۔ ماہرین خود کو دوسرے درجے کا شہری محسوس کرنے لگے۔ PDI کے 2007 کے ایک سروے میں 93% سول سرونٹس نے خود اعتراف کیا کہ کارکردگی میں کمی آئی ہے۔ نوجوان نسل کیوں نہیں آنا چاہتی اب؟ IBA کراچی کے 2010 کے ایک پول کا حوالہ ہے جس میں طلبہ نے کم تنخواہ، خراب عوامی تاثر، ملازمت کا عدم تحفظ اور ترقی کے کم مواقع کو سول سروس میں نہ آنے کی بڑی وجوہات بتایا۔ اور ٹریننگ کا نظام؟ ان سروس ٹریننگ کا نظام بھی غیر مؤثر ہو گیا۔ ورلڈ بینک اور دیگر رپورٹس میں بھی یہی مسائل بتائے گئے ہیں۔ جی بالکل، اختیارات کا چند ہاتھوں میں ارتکاز، فرسودہ قوانین، احتساب کی کمی اور سیاست زدگی۔ ثاقب شیرانی اور ظفر جدون جیسے ماہرین تو بیوروکریسی کو ہی اصلاحات کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ قرار دیتے ہیں۔ تو اس زوال کو روکنے اور بہتری لانے کے لیے کتاب کیا اصلاحات تجویز کرتی ہے؟ کافی جامع اصلاحات تجویز کی گئی ہیں، جیسے تمام سروسز کو برابر درجہ دیا جائے، ایک نیشنل ایگزیکٹو سروس یا صوبائی ایگزیکٹو سروس بنائی جائے، اور مقامی سطح پر ضلعی سروس کا قیام عمل میں لایا جائے، میرٹ پر بھرتی ہو، تربیت اور ترقی کو کارکردگی سے جوڑا جائے، معقول معاوضہ پیکیج دیا جائے۔ کارکردگی کیسے جانچی جائے؟ اس کے لیے ایک شفاف نظام ہو، جیسے PER پرفارمنس ایویلویشن رپورٹ کا نظام بہتر کیا جائے، اور سب سے اہم نچلی سطح پر جو عوام سے براہ راست رابطے والے اہلکار ہیں جیسے پٹواری، تھانے دار وغیرہ، ان کے نظام میں بنیادی تبدیلیاں لائی جائیں۔ یہ تو سول سروس کی بات ہوئی۔ اب ریاست کے ایک اور اہم ستون عدلیہ یعنی دی جوڈیشری کی طرف آتے ہیں۔ جی، عدلیہ کا کردار جمہوریت، گورننس، سیکیورٹی، معاشی ترقی اور انصاف کی فراہمی کے لیے انتہائی اہم ہے۔ آئین کے تحت 3 سطحیں ہیں: سپریم کورٹ، صوبائی ہائی کورٹس اور ضلعی عدالتیں۔ پاکستان کی سپریم کورٹ کی تاریخ کیسی رہی ہے؟ کتاب کہتی ہے کہ تاریخ ملی جلی رہی ہے۔ شروع میں جسٹس منیر کورٹ نے گورنر جنرل کے اسمبلی تحلیل کرنے کے اقدام کی توثیق کی۔ جی، وہ مشہور زمانہ فیصلہ۔ ہاں، بعد میں بھی کئی بار نظریہ ضرورت کے تحت فوجی اقدام کو قانونی جواز فراہم کیا۔ البتہ 1972 میں یحییٰ خان کو غاصب بھی قرار دیا، لیکن پھر 1977 میں ضیاء الحق کے مارشل لاء اور 2000 میں مشرف کے اقدام ظفر علی شاہ کیس کی بھی توثیق کی۔ اور 2007 میں؟ 2007 میں البتہ افتخار چودھری کی سربراہی میں عدالت نے PCO کو غیر قانونی قرار دیا۔ حالیہ برسوں میں جوڈیشل ایکٹیوزم یا عدالتی فعالیت پر بہت بحث ہوئی ہے۔ جی، بہت زیادہ۔ خاص طور پر افتخار چودھری کی بحالی کے بعد
بہت سے مبصرین کے خیال میں عدالت نے اپنی اختیارات سے تجاوز کیا، جس سے حکومت کے کام میں رکاوٹ پیدا ہوئی اور معیشت پر بھی منفی اثرات مرتب ہوئے۔ از خود نوٹس یعنی سو موٹو کا استعمال؟ جی، کتاب کہتی ہے کہ سو موٹو بعض اوقات جائز تھے، لیکن ان کی زیادتی نے غیر یقینی کی صورتحال پیدا کی۔ معیشت پر کیا اثرات ہوئے؟ کتاب کوئی مثالیں دیتی ہے؟ جی، 4 اہم مثالیں دیتی ہے۔ پہلی، ریکوڈک کیس، جہاں چیجوا معاہدہ کالعدم قرار دینے سے تقریباً $3 ارب کی ممکنہ سرمایہ کاری رک گئی اور بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی ساکھ متاثر ہوئی۔ دوسری، LNG پروجیکٹ میں تاخیر، عدالتی مداخلت کی وجہ سے ٹینڈر بار بار منسوخ ہوئے۔ تیسری، پاکستان اسٹیل میلز کی نجکاری کی منسوخی، جس کے بعد نجکاری کا عمل تقریباً رک ہی گیا اور مل کو اربوں کا نقصان ہوا، جبکہ دوسرے سرکاری افسران بھی نجکاری کے عمل سے خوفزدہ ہو گئے۔ اور چوتھی مثال، انتظامی تقرریوں اور تبادلوں میں مداخلت۔ انیتا تراب کیس اپنی جگہ درست تھا، لیکن بعد میں انفرادی فیصلوں پر حکم امتناعی جاری ہونے سے نظام سست روی کا شکار ہو گیا۔ تو کیا عدالت کو معاشی معاملات میں مداخلت کرنی چاہیے؟ کتاب کا کیا موقف ہے؟ کتاب کا موقف ہے کہ معاشی فیصلے بہت پیچیدہ ہوتے ہیں۔ عدالت کا کردار مارکیٹ میں مقابلے کو یقینی بنانا، ملی بھگت کو روکنا اور شفافیت کو قائم رکھنا ہونا چاہیے، نہ کہ نظریاتی بنیادوں پر نجکاری جیسے پالیسی فیصلوں کی مخالفت کرنا۔ یعنی پالیسی سازی مقننہ اور انتظامیہ کا کام ہے؟ جی، بینظیر بھٹوئی اور پاولا نیوبرگ کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ عدلیہ کو انتظامیہ اور مقننہ کے اختیارات کا احترام کرنا چاہیے اور اپنی غیر جانبداری برقرار رکھنی چاہیے۔ عدلیہ کے اندرونی مسائل جیسے ججوں کی تقرری اور احتساب، ان پر بھی بات ہوئی ہے؟ جی ہاں، تقرری کے عمل میں جوڈیشل کمیٹی کا کردار پارلیمانی کمیٹی پر حاوی ہے۔ ججوں کی تنخواہیں قومی پے اسکیل سے الگ ہیں۔ نیب کا دائرہ کار ججوں تک نہیں پھیلتا۔ اور احتساب کا داخلی نظام، سپریم جوڈیشل کونسل؟ سپریم جوڈیشل کونسل ججوں کے احتساب کا داخلی نظام ہے، لیکن کتاب فیصل صدیقی کا حوالہ دیتی ہے کہ 1973 سے آج تک اس کے ذریعے کسی جج کو نہیں ہٹایا گیا۔ شفافیت کا فقدان ہے؟ بابر ستار کا بھی حوالہ ہے۔ جی، بابر ستار کہتے ہیں کہ جب معاشرے میں قانون کی حکمرانی نہ ہو تو عدالتی فیصلے بھی متنازع ہو جاتے ہیں۔ اور آخری ستون جس پر کتاب بات کرتی ہے وہ ہے مقننہ، یعنی دی لیجسلیچر، پارلیمنٹ۔ جی، پاکستان نے صدارتی اور پارلیمانی دونوں نظام آزمائے ہیں۔ 1973 کا آئین پارلیمانی ہے، لیکن فوجی ادوار میں ترمیم کر کے اختیارات صدر کو منتقل کیے جاتے رہے، جیسے آرٹیکل 58(2)(b)۔ جسے 18ویں ترمیم نے ختم کیا۔ جی، 18ویں ترمیم نے یہ اختیارات واپس وزیر اعظم کو دیے، لیکن ساتھ ہی ایک اور تبدیلی آئی۔ پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی پر رکن اسمبلی کو نشست سے ہٹانے کا اختیار پارٹی لیڈر کو دے دیا گیا۔ اس سے کیا ہوا؟ اس سے اختلاف رائے کی حوصلہ شکنی ہوئی۔ موجودہ نظام میں پارلیمنٹ کے کیا کام ہیں؟ صدر رسمی سربراہ ہیں، قانون سازی نیشنل اسمبلی اور سینٹ جو بالواسطہ منتخب ہوتی ہے کرتی ہے۔ پارلیمنٹ کے 3 اہم کام ہیں: قانون سازی کرنا، انتظامیہ کی نگرانی کرنا ایک واچ ڈاگ کے طور پر، اور مالی احتساب کرنا، بجٹ کی منظوری، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے ذریعے آڈٹ رپورٹس کا جائزہ۔ اور اس کے لیے اہم ترین ذریعہ کیا ہے؟ قائمہ کمیٹیاں، یعنی اسٹینڈنگ کمیٹیز۔ ان کمیٹیوں کی کارکردگی کیسی رہی ہے؟ کتاب میں ڈاکٹر فضل کمال کی تحقیق کا حوالہ ہے، جس کے مطابق 13ویں نیشنل اسمبلی میں کمیٹیوں کی کارکردگی مایوس کن تھی۔ 3 سال میں 32 کمیٹیوں کی صرف 429 میٹنگز ہوئیں۔ صرف 429؟ جی، احمد بلال صوفی بتاتے ہیں کہ 2016 تک سینٹ اور نیشنل اسمبلی میں درجنوں کمیٹیاں تو تھیں، لیکن ان کی فعالیت اکثر چیئرمین پر منحصر ہوتی ہے۔ آئیے رحمان کی کیا تجویز ہے؟ وہ تجویز کرتے ہیں کہ کمیٹیوں کے ارکان اور چیئرمین کا انتخاب مہارت کی بنیاد پر ہو، انہیں قانون سازی پر غور کے لیے مناسب وقت دیا جائے اور عوامی مشاورت کو اہمیت دی جائے۔ بل ڈانٹ نے بھی 2011 میں نیشنل اسمبلی کی کارکردگی کا جائزہ لیا تھا۔ جی، اور اس میں انتظامیہ کی نگرانی، صرف 47% مثبت ریٹنگ اور کمیٹیوں کی اثر انگیزی منفی سکور جیسے پہلو کمزور پائے گئے۔ اور پارلیمانی کارروائی کا معیار؟ احمد بلال محبوب کے مطابق کورم کا مسئلہ، قومی اور پنجاب اسمبلی دونوں میں اجلاس کا مختصر دورانیہ اور اراکین کی عدم دلچسپی، یہ سب پارلیمانی جمہوریت کے معیار میں گراوٹ کی نشاندہی کرتے ہیں۔ 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی اسمبلیوں کو زیادہ خود مختاری ملی ہے، ان کی کارکردگی کیسی ہے؟
انہیں خود مختاری تو ملی ہے، لیکن ان کی کارکردگی میں بھی بہت بہتری کی بہت گنجائش ہے، خاص طور پر کمیٹی سسٹم اور احتساب کے میکانزم میں۔ معاشی گورننس میں پارلیمنٹ کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ کتاب کیا کہتی ہے؟ کتاب تجویز کرتی ہے کہ پارلیمنٹ کو زیادہ فعال کردار ادا کرنا چاہیے۔ سوال جواب کے سیشن کو مؤثر بنایا جائے، اہم تقرریوں جیسے آڈیٹر جنرل، گورنر اسٹیٹ بینک وغیرہ، ان کا پارلیمانی کمیٹیوں کے ذریعے جائزہ لیا جائے۔ بجٹ کے حوالے سے بجٹ کو درمیانی مدت کے فریم ورک MTBF سے جوڑا جائے۔ معاشی منصوبوں اور پالیسیوں پر پارلیمان میں بحث اور منظوری ہو تاکہ حکومتیں بدلنے سے وہ منصوبے اور پالیسیاں بدل نہ جائیں۔ اور بین الاقوامی معاہدے؟ اہم بین الاقوامی معاہدوں جیسے IMF کے ساتھ معاہدے، ان کا کمیٹیوں میں جائزہ لیا جائے، اور مالیاتی ذمہ داری کے جو قوانین ہیں ان کی پاسداری کو یقینی بنایا جائے۔ کیا اس سے عدالتی فعالیت کم ہو سکتی ہے؟ کتاب کا خیال ہے کہ شاید اس سے عدالتی فعالیت کی ضرورت بھی کم ہو۔ آخر میں پارلیمانی بالادستی کا سوال ہے، نظریہ کیا ہے اور حقیقت کیا ہے؟ نظریہ تو واضح ہے، پارلیمنٹ قانون بناتی ہے، عدلیہ آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کی تشریح کرتی ہے۔ بے نظیر جتوئی کہتی ہیں کہ ایک مؤثر پارلیمنٹ عدلیہ کو اپنے اصل کام یعنی انصاف کی فراہمی پر توجہ مرکوز رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ لیکن کیا پاکستان کی پارلیمنٹ اس وقت اتنی مؤثر ہے؟ سعید شفقت اور پیئر لا فرانس جیسے مصبرین، جن کا کتاب میں حوالہ ہے، وہ پاکستان کی پارلیمنٹ کی موجودہ صلاحیت پر سوال اٹھاتے ہیں۔ تو یہ تھا گورننگ دی ان گورنیبل کے ان حصوں کا جائزہ جن میں ریاست کے کلیدی اداروں، وفاقی، صوبائی مقامی حکومتیں، سول سروس، عدلیہ، مقننہ، ان سب پر بات کی گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک بہت پیچیدہ تصویر ہے۔ بالکل، اور یہ بحث ابھی ختم نہیں ہوئی۔ کتاب میں اور بھی بہت سے اہم پہلو ہیں جیسے سول ملٹری تعلقات، خارجہ پالیسی سازی وغیرہ۔ پچھلی بار ہم گورننگ دی ان گورنیبل پر بات کر رہے تھے، آج وہیں سے آگے بڑھتے ہیں، خاص طور پر وہ حصہ جو پاکستان کی آرمڈ فورسز کے بارے میں ہے، ان کی ساخت، تاریخ اور پاکستان کے نظام میں ان کا کردار۔ بالکل، کتاب یہی بتاتی ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج میں بنیادی طور پر آرمی، نیوی اور ایئر فورس شامل ہیں۔ آرمی ان میں سب سے بڑی ہے۔ کتنی تعداد بتائی گئی ہے؟ فعال اہلکار تو کوئی 5,20,000 کے قریب ہیں، اور اگر ریزروز کو بھی ملا لیں تو یہ تعداد 10 لاکھ تک پہنچ جاتی ہے۔ اچھا خاصا بڑا ہجوم ہے۔ جی ہاں، اور اہم بات یہ کہ یہ مکمل طور پر والنٹیئرز پر مشتمل فوج ہے، مطلب بھرتی ایک کھلے مقابلے کے ذریعے ہوتی ہے۔ تو آزادی کے وقت ظاہر ہے اس کی تنظیم نو ایک بڑا کام ہوگا۔ کتاب اس بارے میں کیا کہتی ہے، خاص کر تربیت اور وسائل کے حوالے سے؟ جی، چیلنج تو بہت بڑا تھا۔ پاکستان کو وراثت میں بس گنے چنے تربیتی ادارے ملے تھے، جیسے کوئٹہ کا سٹاف کالج بہت اہم تھا۔ سٹاف کالج؟ جی، نیوی اور ایئر فورس تو سمجھیں بالکل ابتدائی حالت میں تھیں۔ آرمی ہیڈ کوارٹر راولپنڈی میں بنا اور اسے 2 مین حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ ایک لڑاکا فورس یعنی انفنٹری، آرمڈ یونٹس، آرٹلری وغیرہ، تھی، اور دوسرا سروسز کا حصہ جیسے میڈیکل، آرڈیننس، EME یعنی الیکٹریکل اینڈ میکینیکل انجینئرز، تعلیم، یہ سب۔ وسائل تو یقیناً کم ہوں گے شروع میں؟ بالکل، اسی لیے شروع سے ہی تربیت پر بہت زیادہ زور دیا گیا۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی PMA کاکول میں وہ 1948 میں ہی قائم ہو گئی تھی۔ اچھا، فوراً ہی؟ جی، آرمی کمانڈ نے ہمیشہ افسروں اور جوانوں کی اعلیٰ تربیت اور باقاعدہ مشقوں ایکسرسائزز پر بہت توجہ دی۔ پھر 1955 میں ایک آرمی پلاننگ بورڈ بھی بنایا گیا۔ اس کا کیا مقصد تھا؟ مقصد یہی تھا کہ جو محدود وسائل ہیں ان میں رہتے ہوئے ایک مؤثر فوج کیسے بنائی جائے، اس کی منصوبہ بندی کرنا۔ اور پھر باہر سے بھی مدد ملی، امریکہ کی فوجی امداد کا ذکر ہے۔ جی ہاں، وہ ایک اہم موڑ تھا۔ فروری 1954 میں امریکہ نے فیصلہ کیا کہ پاکستان کو دفاعی صلاحیت بڑھانے کے لیے فوجی امداد دیں گے۔ اس سے فوج کو ایک بڑا بوسٹ ملا۔ سازو سامان اور ٹریننگ دونوں لحاظ سے؟ جی، دونوں لحاظ سے۔ اور پھر پاکستان کا سینٹو اور سیوٹو جیسے معاہدوں میں شامل ہونا، اس نے بھی فوج کو ماڈرنائز کرنے اور اس کی پیشہ ورانہ صلاحیت بڑھانے میں مدد دی۔ تو یہیں سے ہم اس نقطے پر آتے ہیں جسے کتاب ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ کہتی ہے، جنرل ایوب خان کا اقتدار میں آنا۔ بالکل، اکتوبر 1958 میں آرمی چیف جنرل ایوب خان کا اقتدار سنبھالنا یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت اہم موڑ تھا۔ کیوں؟ کیا یہ صرف ایک سیاسی تبدیلی تھی؟ نہیں، صرف سیاسی نہیں تھی،
اس سے ایک تو یہ مثال قائم ہوئی کہ فوج سویلین حکومتوں کو ہٹا سکتی ہے، اور دوسرا کتاب کہتی ہے اس سے فوج کے اندر بھی یہ سوچ پختہ ہوئی کہ ملک کو بچانے کی ذمہ داری ان کی ہے۔ اس دور میں دفاعی بجٹ بھی بڑھا۔ 1960 تک وہ کل بجٹ کا تقریباً 30% ہو گیا تھا، اور امریکی امداد سے فوج کی صلاحیت بھی، یعنی ایکوپمنٹ اور ٹریننگ، دونوں میں اضافہ ہوا۔ اسی دوران ISI کا بھی ذکر آتا ہے، انٹر سروسز انٹیلیجنس۔ جی، ISI کا قیام تو پہلے ہو گیا تھا، لیکن کتاب کے مطابق اسے اصل اہمیت اور آپ کہہ لیں وسعت ملی وہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں افغان جنگ کی وجہ سے، اچھا۔ اور بعد میں خاص طور پر 90 کی دہائی میں اور پھر جنرل مشرف کے دور میں اس کا سیاسی کردار بھی کافی نمایاں ہوا۔ کتاب کہتی ہے کہ افغانستان اور بھارت کے حوالے سے تو ISI کا کردار بہت اہم سمجھا جاتا ہے۔ اور یہ بھی کہ یہ کبھی کبھی اس ٹیکنسٹ چین آف کمانڈ سے ہٹ کر بھی کام کرتی ہے۔ ہاں، کتاب میں اس طرف اشارہ ہے۔ ایک اور دلچسپ بات یہ ہے تو یہ جوائنٹ سروسز ادارہ، مطلب تینوں افواج کی نمائندگی ہونی چاہیے، لیکن یہ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کے بجائے براہ راست آرمی چیف کے ماتحت کام کرتا ہے۔ اچھا۔ جی، اور اس کے سربراہ کا تقرر وزیر اعظم کرتے ہیں، عام طور پر آرمی چیف کے مشورے سے، اور وہ ہمیشہ ایک سینئر حاضر سروس جنرل ہوتے ہیں۔ تو 1958 سے لے کر 1971 تک یہ تو براہ راست فوجی حکمرانی کا دور رہا، پہلے ایوب خان پھر یحییٰ خان۔ جی بالکل، دونوں آرمی چیف تھے۔ کتاب یہ بھی نشاندہی کرتی ہے کہ جب ایوب خان نے مارچ 1969 میں اقتدار چھوڑا تو انہوں نے اپنے ہی بنائے ہوئے 1962 کے آئین کے خلاف ورزی کی۔ وہ کیسے؟ آئین کہتا تھا کہ اختیارات اسپیکر کو ملنے چاہیے، لیکن انہوں نے اقتدار آرمی چیف جنرل یحییٰ خان کو دے دیا۔ تو یہ ایک اور مثال تھی کہ آئینی راستے کو چھوڑ دیا گیا۔ لیکن پھر 1971 کی جنگ ہوئی، مشرقی پاکستان الگ ہو گیا، یہ فوج کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ثابت ہوا ہوگا۔ بلا شبہ بہت بڑا دھچکا تھا۔ ایک تو ملک ٹوٹ گیا، اور پھر 90,000 سے زیادہ جنگی قیدی بھارت کی قید میں چلے گئے۔ کتاب کہتی ہے کہ اس شکست پر فوج کے اندر بھی بہت شدید رد عمل آیا، خاص طور پر جو نوجوان افسران تھے۔ انہوں نے یحییٰ خان پر دباؤ ڈالا کہ اقتدار چھوڑیں، اور نتیجتاً اقتدار ذوالفقار علی بھٹو کو ملا، جو اس وقت مغربی پاکستان کے منتخب رہنما تھے۔ اور بھٹو دور میں پھر سول ملٹری تعلقات میں کچھ تبدیلی آئی؟ جی، کافی تبدیلی آئی۔ بھٹو نے بھارت سے شملہ معاہدہ کیا، قیدی واپس آئے، اس سے ان کا سیاسی قد بہت بڑھا۔ کتاب کہتی ہے کہ شاید یہ پہلا موقع تھا جب فوج عملی طور پر ڈی فیکٹو سویلین کنٹرول میں آئی۔ اچھا۔ جی، بھٹو نے اتنا مضبوط محسوس کیا خود کو کہ انہوں نے ان آرمی اور ایئر فورس چیفز کو بھی ہٹا دیا جنہوں نے انہیں اقتدار میں لانے میں مدد کی تھی۔ یہ دلچسپ ہے۔ اسی ماحول میں پھر 1973 کا آئین بنا، جس میں باقاعدہ لکھا گیا کہ مسلح افواج پر سویلین کنٹرول ہوگا، کمانڈ وفاقی حکومت کے پاس ہوگی، وزیر اعظم کو دفاعی امور اور وسائل مختص کرنے کا اختیار ہوگا۔ پارلیمانی کمیٹیوں کا بھی ذکر ہے؟ جی، آئین میں دفاعی امور پر پارلیمانی سٹینڈنگ کمیٹیاں بنانے کی بھی گنجائش رکھی گئی، اگرچہ کتاب ان کی کارکردگی پر بعد میں سوال اٹھاتی ہے۔ لیکن یہ جو سویلین بالادستی تھی، یہ زیادہ عرصہ نہیں چلی۔ بھٹو کو ان کے اپنے ہی منتخب کردہ آرمی چیف جنرل ضیاء الحق نے 1977 میں ہٹا دیا۔ کتاب اس سے کیا نتیجہ نکالتی ہے؟ کتاب کہتی ہے کہ یہ سویلین قیادت کے لیے ایک بہت بڑا شوق تھا، اور اس سے یہ سبق ملا کہ فوج جو ہے وہ بنیادی طور پر ایک ادارے، ایک انسٹیٹیوشن کے طور پر کام کرتی ہے۔ سربراہ کی ذاتی وفاداری ادارے کی مجموعی سوچ پر شاید اتنی حاوی نہیں ہوتی۔ صحیح۔ اس کے بعد پھر ضیاء دور آ گیا، 1977 سے 1988 تک، ایک طویل فوجی حکمرانی کا دور، مارشل لا ایڈمنسٹریٹر، مارشل لا کورٹس۔ کتاب میں ذکر ہیں کہ کچھ کیسز میں سرے عام کوڑے مارنے جیسی سزاؤں سے عوام میں ناراضگی بھی پیدا ہوئی۔ اور پھر تاریخ نے خود کو دہرایا 1999 میں، جب جنرل مشرف نے نواز شریف کی حکومت ختم کی۔ اس بار کیا مختلف تھا؟ اکتوبر 1999 کی جو فوجی مداخلت تھی، اس میں ایک فرق یہ تھا کہ صدر مملکت کو علامتی طور پر برقرار رکھا گیا، اور آرمی چیف جنرل پرویز مشرف وہ چیف ایگزیکٹو بن گئے۔ اچھا، وزیر اعظم والے اختیارات انہوں نے لے لیے؟ جی، آئین میں جو وزیر اعظم کے اختیارات تھے وہ انہوں نے سنبھال لیے، بعد میں انہوں نے صدر کا عہدہ بھی لے لیا۔ لیکن پھر 2008 کے الیکشن کے بعد عوامی اور سیاسی دباؤ بڑھا
تو انہیں آخرکار صدر کے عہدے سے استعفیٰ دینا پڑا۔ اتنی ساری سیاسی مداخلتوں کے باوجود کتاب فوج کی پروفیشنلزم کی، اس کے پیشہ ورانہ مہارت کی تعریف بھی کرتی ہے۔ یہ کس بنیاد پر؟ جی بالکل کرتی ہے۔ کتاب فوج کے جو تربیتی ادارے ہیں ان کے معیار، نظم و ضبط اور تنظیمی صلاحیت کو سراہتی ہے، جیسے کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کوئٹہ، نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی، پی ایف کا کالج آف ایروناٹیکل انجینئرنگ۔ ان کا معیار اچھا مانا جاتا ہے۔ جی، کتاب کہتی ہے کہ یہاں اعلیٰ معیار کی تربیت دی جاتی ہے اور بین الاقوامی سطح پر بھی پاکستانی فوج کی کارکردگی کو مانا گیا ہے۔ خاص طور پر جو اقوام متحدہ کے امن مشنز ہیں ان میں پاکستان کا کردار ہمیشہ نمایاں رہا ہے۔ اور دوسرے ممالک کے فوجی بھی یہاں تربیت لیتے ہیں؟ جی، کتاب بتاتی ہے کہ 50 سے زیادہ ممالک کے فوجی افسران ہر سال پاکستان کے اداروں میں تربیت حاصل کرنے آتے ہیں۔ ایک حوالہ سابق وزیر اعظم شوکت عزیز کا بھی ہے، وہ فوج کے پروموشن سسٹم سے بڑے متاثر تھے۔ ہاں، یہ دلچسپ ہے۔ شوکت عزیز نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ فوج کے ترقی کے نظام سے بہت امپریس ہوئے۔ انہوں نے اسے پروفیشنل، ٹرانسپیرنٹ اور میرٹ ڈریون کہا۔ اچھا، ان کے مطابق ہر کیس پر مختلف کمیٹیوں میں بحث ہوتی ہے، امیدواروں کے بارے میں کھل کر بات ہوتی ہے، اور فوج میں ایک سخت پیرامڈ سٹرکچر ہے، یعنی ہر سطح پر اگر آپ کارکردگی نہیں دکھاتے تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو انہوں نے تجویز کیا کہ سیولین اداروں کو بھی اسے سیکھنا چاہیے۔ جی، انہوں نے یہی تجویز دی تھی۔ شجاع نواز اور محمود علی درانی جیسے تجزیہ کاروں کا بھی ذکر ہے۔ فوج کی اڈیپٹیبلٹی یعنی نئے حالات کے مطابق خود کو ڈھالنے کی صلاحیت کے حوالے سے۔ جی، شجاع نواز، جنہوں نے فوج پر کافی تحقیق کی ہے، وہ بتاتے ہیں کہ فوج نے نئے چیلنجز جیسے ٹی ٹی پی کے خلاف کاؤنٹر انسرجنسی یعنی کوئن ٹریننگ اور حکمت عملی کو بہت تیزی سے اپنایا۔ اور محمود درانی؟ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر فوج اتنی پروفیشنل ہے تو یہ بار بار کی فوجی مداخلتیں کیوں ہوئیں؟ کتاب اس کی کیا وجوہات بتاتی ہے؟ کیا یہ صرف سویلین کمزوری ہے؟ کتاب کئی وجوہات گناتی ہے۔ ایک طرف تو فوج کا خود منظم، پیشہ ور اور نسبتاً غیر متنازع ادارہ ہونا۔ دوسری طرف سیاسی اداروں کی کمزوری، ان کی آپسی لڑائیاں، کرپشن اور نااہلی کا جو تاثر عوام میں پایا جاتا ہے۔ صحیح۔ کتاب یہ بھی کہتی ہے کہ منظم سول سوسائٹی کی کمی اور بعض اوقات یہ تاثر کہ فوجی ادوار میں معاشی کارکردگی نسبتاً بہتر رہی، یہ بھی کردار ادا کرتا ہے۔ مذہبی طاقتوں کا کردار؟ ہاں، اس کا بھی ذکر ہے کہ مغربی طاقتیں بعض اوقات ایک مضبوط حکمران سے ڈیل کرنے کو ترجیح دیتی ہیں، چاہے وہ فوجی ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن کیا کتاب میں تنقیدی نظریات بھی شامل ہیں؟ مطلب کیا فوج خود کو ایک طرح سے ریاست کا محافظ سمجھتی ہے جس کی وجہ سے وہ مداخلت کرتی ہے؟ ہاں بالکل، کچھ اسکالرز کا حوالہ ہے جیسے منشی پور، سیمیول اور عقیل شاہ۔ وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ فوج اپنی بالادستی کو ایک طرح سے اپنا حق اور فرض سمجھتی ہے۔ کارپوریٹ انٹرسٹ کا بھی ذکر ہے؟ جی، فوج کے کارپوریٹ انٹرسٹ کا بھی ذکر ہے، خاص طور پر بھارت کے حوالے سے ایک مستقل خطرے کا بیانیہ قائم رکھنے میں ان مفادات کا کردار ہو سکتا ہے۔ عقیل شاہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھٹو نے 1971 کے بعد جرنیلوں کا احتساب نہیں کیا، جس سے ان کی امپیونٹی یعنی سزا سے استثناء کا تاثر مضبوط ہوا۔ اور ٹیلبرٹ اور کوہن کیا کہتے ہیں؟ ان کا خیال ہے کہ جب سویلین حکومتیں خود اندرونی سیکیورٹی کے مسائل کے لیے فوج کو بلاتی ہیں تو وہ ایک طرح سے خود انہیں سیاست میں کردار ادا کرنے کا موقع دیتی ہیں۔ اچھا، فوجی حکومتیں آتی تو ہیں لیکن پھر چلی بھی جاتی ہیں۔ کتاب ان کے زوال کی کیا وجوہات بتاتی ہے؟ مینکر اولسن کا کوئی تجزیہ ہے؟ جی، مینکر اولسن کے حوالے سے کتاب کہتی ہے کہ فوجی حکومتیں لیجیٹیمیسی حاصل کرنے کے لیے اکثر انہی سیاستدانوں کو ساتھ ملاتی ہیں جنہیں پہلے برا کہا ہوتا ہے۔ اس سے ان کی مداخلت کا جواز کمزور پڑ جاتا ہے۔ پھر وقت کے ساتھ عوام کی توقعات بڑھتی ہیں، لیکن ریاست کی کارکردگی میں بہتری نہیں آتی کیونکہ وہی پرانی اشرافیہ نئے حکمرانوں کے ساتھ مل کر فائدے اٹھا رہی ہوتی ہیں۔ بیرونی دباؤ کا بھی کردار ہوتا ہے؟ جی، جمہوریت کی بحالی کے لیے بیرونی دباؤ بھی بڑھتا ہے۔ پھر سویلین اداروں میں فوجی افسران کی تعیناتی سے بھی ناراضگی پیدا ہوتی ہے، اور احتساب کا نعرہ تو لگتا ہے مگر عمل اکثر صرف سیاسی مخالفین کے خلاف ہوتا ہے۔ انور سید کا کیا کہنا ہے؟ انور سید کا حوالہ ہے کہ فوجی بغاوت اپنی فطرت میں ہی غیر آئینی اور اللیجیٹیمیٹ ہوتی ہے، اس لیے وقت گزرنے کے ساتھ وہ عوامی حمایت کھو دیتی ہے۔ تو کیا مستقبل میں براہ راست فوجی مداخلت کا امکان کم ہو گیا ہے؟ شجاع نواز اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ شجاع نواز کے حوالے سے کتاب کہتی ہے کہ آج حالات کافی مختلف ہیں۔ فوج اب پاکستانی معاشرے کی بہتر نمائندگی کرتی ہے،
پہلے سے زیادہ پروفیشنل ہے۔ اس میں شہری علاقوں سے آنے والوں کی تعداد بڑھی ہے۔ اور معاشی مفادات کا کیا؟ وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ فوج کے جو معاشی مفادات ہیں، جن کا اکثر ذکر ہوتا ہے، وہ اب اتنے پھیل چکے ہیں کہ وہ کسی بھی قسم کی حکومت میں محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اس لیے شاید صرف ان کی حفاظت کے لیے براہ راست مداخلت کی ضرورت کم ہو گئی ہے۔ اچھا، اب ذرا دفاعی پالیسی کی بات کر لیں۔ کتاب کہتی ہے کہ بھارت سے خطرہ ایک مستقل عنصر رہا ہے جس پر قومی اتفاق رائے ہے۔ جی ہاں، کتاب کے مطابق پاکستان کی دفاعی پالیسی کی بنیاد ہمیشہ سے بھارت سے محسوس کیا جانے والا خطرہ رہی ہے۔ اسی وجہ سے دفاعی صلاحیت بڑھانے، خاص طور پہ نیوکلیئر پروگرام پر ہمیشہ ایک وسیع قومی اتفاق رائے رہا ہے۔ پرویز اقبال چیمہ کا حوالہ ہے۔ جی، پرویز اقبال چیمہ کا حوالہ ہے کہ پاکستان کو وراثت میں دفاعی مسائل زیادہ ملے اور صلاحیتیں کم، اسی لیے شروع میں امریکہ سے اتحاد ضروری سمجھا گیا۔ پھر 1971 کی جنگ کے بعد بھارت کے مقابلے میں روایتی یعنی کنونشنل کمزوری محسوس ہوئی، اور جب 1974 میں بھارت نے ایٹمی دھماکہ کیا تو اس نے پاکستان کو ایٹمی صلاحیت حاصل کرنے پر مزید مجبور کر دیا۔ لیکن کچھ ناقدین اسے پیرانویا کہتے ہیں۔ ہاں، کتاب میں ناقدین جیسے احمد رشید اور حسین حقانی کا ذکر ہے جو اسے پیرانویا یا ایمبیٹلمنٹ یعنی گھیراؤ کے شدید احساس کا نتیجہ قرار دیتے ہیں۔ اور اب وہ موضوع جو ہمیشہ گرم رہتا ہے، سول ملٹری تعلقات۔ کتاب اس پیچیدہ رشتے کو کیسے دیکھتی ہے؟ ٹرائیکا سے ہائیبرڈ ماڈل تک کا سفر کیسا رہا؟ کتاب اسے پاکستان کا سب سے زیادہ بحث کیا جانے والا اور متنازع موضوع کہتی ہے۔ 1990 کی دہائی میں ٹرائیکا کا ذکر آتا ہے۔ صدر، وزیر اعظم اور آرمی چیف مل کر فیصلے کرتے تھے۔ 2008 کے بعد طلعت حسین جیسے تجزیہ کاروں نے کو گورننس کی اصطلاح استعمال کی، یعنی ایک ملی جلی حکومت، سویلین چہرہ آگے لیکن فوج کا اثر و رسوخ پیچھے۔ اور عاقل شاہ جیسے اسکالرز کیا کہتے ہیں؟ وہ فوج کو جمہوری اداروں کی راہ میں رکاوٹ سمجھتے ہیں، جبکہ بابر ستار جیسے لوگ دلیل دیتے ہیں کہ سویلین اداروں کی اپنی کمزوری فوج کو جگہ دیتی ہے۔ حسن عسکری رضوی کا ہائیبرڈ ماڈل؟ جی، ان کے سول ملٹری ہائیبرڈ ماڈل کا بھی ذکر ہے، جہاں منتخب حکومت تو ہوتی ہے لیکن خارجہ پالیسی، قومی سلامتی جیسے اہم معاملات میں فوج کا کردار فیصلہ کن رہتا ہے۔ دفاعی اخراجات اور معیشت کا کیا تعلق ہے؟ کیا پاکستان واقعی ایک گیرسن اسٹیٹ ہے؟ گیرسن اسٹیٹ کا نظریہ یہی ہے کہ دفاع پر اتنا زیادہ خرچ ہوتا ہے کہ ترقیاتی شعبے، صحت، تعلیم پیچھے رہ جاتے ہیں۔ کتاب اعداد و شمار دیتی ہے کہ 1990 تک دفاعی اخراجات جی ڈی پی کا 7.3% تک پہنچ گئے تھے۔ کافی زیادہ ہے۔ جی، لیکن پھر ایک دلچسپ بات بتاتی ہے کہ 1990 کے بعد دفاعی اخراجات میں بتدریج کمی آئی، لیکن اس دوران جی ڈی پی کی گروتھ بھی کم ہوئی۔ اچھا؟ اور مشرف دور میں تو دفاعی اخراجات جی ڈی پی کے تناسب سے اور کم ہوئے، 3.3% سے 2.7% تک، جبکہ ترقیاتی اخراجات بڑھے 2.1% سے 5% تک۔ تو کتاب کا کیا نتیجہ ہے اس پر؟ اب دفاعی اخراجات جی ڈی پی کا تقریباً 2.5% ہیں، جو کتاب کہتی ہے کہ تعلیم اور صحت کے مجموعی بجٹ سے بھی کم ہے۔ لہٰذا کتاب یہ کہتی ہے کہ یہ دلیل کہ صرف دفاعی اخراجات ہی کم ترقی کی واحد وجہ ہیں، شاید پوری طرح درست نہ ہو۔ آخر میں فوجی کاروباری اداروں کا ذکر ہے، ملٹری بزنسز۔ کیا یہ واقعی ایک بہت بڑی معاشی سلطنت ہے؟ کتاب اس مقبول بیانیے کو متھ یعنی افسانہ کہتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ فوج سے منسلک کچھ فلاحی ادارے ہیں، جیسے فوجی فاؤنڈیشن، آرمی ویلفیئر ٹرسٹ، شاہین فاؤنڈیشن ایئر فورس کی، بحریہ فاؤنڈیشن نیوی کی۔ یہ کاروبار چلاتے ہیں۔ فوجی فاؤنڈیشن سب سے بڑی ہے؟ جی، فوجی فاؤنڈیشن سب سے بڑی ہے، 1954 میں بنی تھی۔ 2015 میں اس کے اثاثے کوئی 342 ارب روپے تھے۔ یہ کھاد، سیمنٹ، بینکنگ، فوڈز، کئی شعبوں میں کام کرتی ہے۔ لیکن ان کا مقصد کیا ہے؟ منافع کمانا؟ اور کیا انہیں کوئی خاص رعایتیں ملتی ہیں؟ کتاب واضح کرتی ہے کہ ان کا بنیادی مقصد منافع کمانا نہیں، بلکہ جو ریٹائرڈ فوجی ہیں، بیواہیں ہیں، شہداء کے خاندان ہیں، ان کی فلاح و بہبود کے لیے وسائل پیدا کرنا ہے، تعلیم، صحت، روزگار وغیرہ۔ مارکیٹ میں ان کا حصہ کتنا ہے؟ ان تمام اداروں کی کل مارکیٹ کیپٹلائزیشن یعنی حصوں کی بازاری قدر پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی کل مالیت کا صرف 4.5% ہے۔ یعنی بہت بڑا حصہ نہیں ہے۔ جی نہیں، اور یہ کمپنیاں باقاعدہ ٹیکس دیتی ہیں۔ کتاب کے مطابق انہیں کوئی خاص رعایت یا پریفرنشل ٹریٹمنٹ نہیں ملتا۔
عائشہ صدیقہ کی کتاب ملٹری انک میں جو 20 ارب ڈالر کے اثاثوں کا تخمینہ تھا اسے یہ کتاب ان ویریفائڈ کہتی ہے۔ کراؤڈنگ آؤٹ کی دلیل کا کیا کہ یہ نجی شعبے کو مقابلے سے باہر کر دیتے ہیں؟ اس دلیل کو بھی مسترد کیا گیا ہے کیونکہ ان کا مارکیٹ شیئر مجموعی طور پر بہت کم ہے۔ تو مجموعی طور پر فوج کے معاشی کردار پر کتاب کا موقف زیادہ تنقیدی نہیں ہے؟ زیادہ تر کاروباری اداروں کے حوالے سے نہیں، سوائے 2 کے۔ کتاب یہ ضرور کہتی ہے کہ فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن یعنی FWO اور نیشنل لاجسٹکس سیل یعنی NLC ان کے کردار پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تعمیرات اور لاجسٹکس جیسے بڑے شعبوں میں کام کرتی ہیں۔ ان کی موجودگی نجی شعبے کے لیے ایک لیول پلینگ فیلڈ یعنی مقابلے کے مساوی مواقع کو متاثر کر سکتی ہے۔ تو کتاب تجویز کرتی ہے کہ ان کے دائرہ کار کو محدود کرنے یا ان کی تنظیم نو پر غور کیا جا سکتا ہے۔ فوج کی تاریخ، اس کی ساخت، سیاسی کردار، پیشہ ورانہ مہارت، پھر سول ملٹری تعلقات اور آخر میں یہ معاشی سرگرمیاں، گورننگ دی ان گورنیبل کا یہ تجزیہ تو واقعی بہت گہرا ہے۔ جی، اور یہ ہمیں پاکستان کے نظام کی جو پیچیدگیاں ہیں انہیں سمجھنے میں کافی مدد دیتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اچھا؟ کتاب کا جو اگلا حصہ ہے وہ ایک اور بہت ہی اہم اور آپ کہہ لیں حساس پہلو کا جائزہ لیتا ہے۔ وہ ہے پاکستان میں مذہب کا کردار، ریاست کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے اور اس سے کیا چیلنجز پیدا ہوتے ہیں۔ تو بات یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ اصل ادارہ جاتی تبدیلی وہ صرف اداروں کو بدلنے سے نہیں آتی۔ ایسموگلو اور رابنسن جیسے ماہرین کا یہی کہنا ہے کہ اصل چیلنج تو سیاسی طاقت کے ڈھانچے یعنی پولیٹیکل پاور سٹرکچر کو سمجھنا اور بدلنا ہے، جی، جو خراب اداروں کو آپ کہہ لیں قائم رکھتا ہے۔ مسئلہ صرف قانون بدلنے کا نہیں ہے۔ بالکل، اصل میں وہ طاقت کا کھیل ہے جو ان اداروں کو چلنے نہیں دیتا۔ صحیح۔ اور یہ سمجھنا بھی اہم ہے کہ بعض اوقات اگر معاشی اداروں میں کوئی تبدیلی آ بھی جائے نا تو اس سے سیاسی توازن یعنی پولیٹیکل ایکولیبریم پر فرق پڑ سکتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف ڈی جور پاور مطلب جو قانونی سیاسی طاقت ہے اس کے بدلنے سے معاشی کارکردگی فوراً بہتر ہو جائے۔ اچھا۔ جی، اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو نئی ایلیٹ آتی ہے وہ بھی پرانی ایلیٹ کی طرح رینٹ سیکنگ کے راستے پر ہی چل پڑتی ہے۔ اچھا، یہ رینٹ سیکنگ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہاں ذرا سمجھائیں۔ دیکھیے، رینٹ سیکنگ کا سادہ مطلب ہے کہ آپ کوئی پیداواری کام نہیں کر رہے، بس اپنی پوزیشن یا اثر و رسوخ استعمال کر کے ناجائز منافع کما رہے ہیں۔ اچھا، جیسے لائسنس یا پرمٹ سسٹم کو استعمال کر کے پیسے بنانا، یا ٹیکس چوری کرنا یا وہ سبسڈی لے لینا جو آپ کا حق نہیں ہے۔ ٹھیک۔ تو نئی ایلیٹ بھی اقتدار میں آ کر اسی طرح کے رینٹس حاصل کرنے کی کوشش کر سکتی ہے، بجائے اس کے کہ وہ نظام کو بہتر بنانے پر توجہ دیں۔ یعنی وہ پرانے راستوں پر ہی چل پڑتے ہیں۔ جی، اسے پاتھ ڈیپینڈنسی بھی کہتے ہیں۔ ماضی کے راستے اتنے پکے ہو جاتے ہیں کہ نئے آنے والے بھی ان پر چلنے پر مجبور محسوس کرتے ہیں۔ لیکن ذرائع یہ بھی تو بتاتے ہیں کہ اتنی مایوسی کی بات بھی نہیں۔ کچھ کلیدی ادارے ہیں، کی انسٹیٹیوشنز، اگر ان میں سوچ سمجھ کر اصلاحات لائی جائیں جی ہاں، تو وقت کے ساتھ ساتھ ڈے فیکٹو یعنی حقیقی طاقت اور ڈی جیورے یعنی قانونی طاقت دونوں کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ چین کی مثال بھی تو دی جاتی ہے بالکل، کہ 1978 کے بعد جو ان کی زبردست معاشی ترقی ہوئی وہ اس لیے نہیں ہوئی کہ کوئی چینی ثقافت بدل گئی تھی، نہیں، بلکہ اس لیے کہ کمیونسٹ پارٹی کے اندر طاقت کا توازن بدلا تھا۔ ڈینگ شاؤپینگ اور ان کے حامیوں نے پالیسیاں بدلیں، ادارے بدلے، معیشت کو کھولا۔ ہاں، چین کی مثال یہ دکھاتی ہے کہ پولیٹیکل ایکولیبریم بدلنے سے معاشی راستے بدل سکتے ہیں۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم سمجھ جائیں کہ کسی معاشرے میں طاقت کا توازن کن بنیادوں پر قائم ہے تو ایسی تبدیلیاں لائی جا سکتی ہیں جو ترقی کا باعث بنے۔ مگر یہ آسان تو نہیں ہوگا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ایک طویل مدتی ایجنڈا ہے، ایک لانگ ٹرم ایجنڈا جو کئی انتخابی ادوار پر محیط ہونا چاہیے۔ اور اس کے لیے بڑی سیاسی جماعتوں میں اتفاق رائے یعنی کنسنسس بہت ضروری ہے۔ کوئی ایک حکومت اکیلے یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ تو پاکستان کے حوالے سے کون سی اہم اصلاحات ہیں جن کی نشاندہی کی گئی ہے؟ ان کو میرا خیال ہے چند بڑے حصوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ جی، بتائیے۔ پہلا تو ہے احتساب اور شفافیت کے نظام بہتر کرنا۔ اس میں انتخابی عمل، الیکٹورل پروسیس کی اصلاحات شامل ہیں۔ ہاں، یہ تو بہت اہم ہے۔
جیسے نئی مردم شماری کی بنیاد پر صحیح حلقہ بندیاں ڈیلیمیٹیشن، تاکہ ہر ووٹ کی طاقت برابر ہو۔ بالکل۔ پھر الیکشن کمیشن کو انتظامی مشینری پر براہ راست کنٹرول دے کر مکمل بااختیار بنانا تاکہ انتخابات غیر جانبدار ہوں۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کا بھی ذکر ہے۔ اور اسی احتساب والے خانے میں امیدواروں کی جانچ پڑتال، اسکریننگ کا بھی ذکر ہے، آرٹیکل 62 اور 63 کے تحت۔ ہاں، مقصد یہ کہ منتخب نمائندے واقعی اہل ہوں۔ پھر ایک اور بڑا مسئلہ سیاسی جماعتوں کے اندرونی جمہوری عمل کا ہے۔ او ہاں، یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ابھی تو پارٹی سربراہ کی مرضی چلتی ہے، ٹکٹوں کی تقسیم سے لے کر وزارتوں تک۔ جب تک پارٹیوں میں نچلی سطح پر انتخابات نہیں ہوں گے، ممبران پارٹی لیڈر کے سامنے بات نہیں کر سکیں گے۔ تب تک تو وہ پیٹرن کلائنٹ تعلقات یعنی سرپرست اور ماتحت والے تعلقات مضبوط رہیں گے۔ جی بالکل۔ اور احتساب کا ایک اور پہلو وہ معلومات تک رسائی ہے، فریڈم آف انفارمیشن۔ جی جب تک عوام اور میڈیا کو حکومتی کاموں کی معلومات نہیں ملیں گی، وہ احتساب کیسے کریں گے؟ کہا گیا ہے کہ پاکستان کا قانون بھارت کے رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے مقابلے میں کمزور ہے۔ ہاں، اور عمل درآمد بھی سست ہے۔ بالکل، اور پارلیمنٹ کی نگرانی اوورسائٹ، خاص طور پر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی PAC، اس کو بھی مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ انہیں تکنیکی مدد چاہیے، وسائل چاہیے۔ صحیح کہا۔ اچھا، دوسرا بڑا حصہ وہ گورننس اور انتظامی ڈھانچے کی اصلاحات ہیں۔ جی، اس میں سول سروسز کا بریک ڈاؤن ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ذرائع یہی کہتے ہیں کہ پاکستان کا ہر بحران، چاہے وہ سیکیورٹی ہو، توانائی، انصاف، تعلیم یا صحت، کہیں نہ کہیں ادارہ جاتی زوال، انسٹیٹیوشنل ڈکے اور گورننس کی کمی، گورننس ڈیفیسٹ سے جڑا ہوا ہے۔ اور بیوروکریسی کی سیاست زدگی، پولیٹیسائزیشن۔ جی، اس نے تو اس کی غیر جانبداری، نیوٹرالٹی اور معروضیت، آبجیکٹیوٹی بالکل ختم کر دی ہے۔ انہیں دوبارہ کیسے فعال بنایا جائے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اسی گورننس کے مسئلے سے ایک اور چیز جڑی ہے، وہ ہے اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی۔ ہاں، ڈیولوشن۔ 18ویں ترمیم کے بعد اختیارات صوبوں کو تو مل گئے، جی ملے تو ہیں، لیکن صوبوں نے یہ اختیارات اور وسائل مقامی حکومتوں، لوکل گورنمنٹس کو منتقل نہیں کیے۔ بس شاید KP میں کچھ بہتر ہوا، باقی جگہ تو وہ صوبائی حکومتوں کے ماتحت ہی ہیں۔ بالکل، جبکہ بنیادی سہولیات، صفائی، پانی، صحت، تعلیم، امن و امان، یہ سب تو مقامی حکومتوں کی ذمہ داری ہونی چاہیے۔ جب تک اختیارات نیچے نہیں جائیں گے، عام آدمی کے مسئلے کیسے حل ہوں گے؟ صحیح بات ہے۔ اور پھر عدالتی نظام، جوڈیشری کا مسئلہ، انصاف اتنا سست، اتنا مہنگا، اتنا پیچیدہ ہو گیا ہے کہ عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہے۔ لاکھوں مقدمات سالوں سے لٹکے ہوئے ہیں۔ جی، اور ٹیکس چور، بینکوں کے ڈیفالٹرز، وہ سٹے آرڈرز کے پیچھے چھپ جاتے ہیں۔ کمزور تفتیش، انویسٹیگیشن، کمزور استغاثہ، پروسیکیوشن، مجرم اکثر چھوٹ جاتے ہیں۔ جب تک انصاف کا نظام ٹھیک نہیں ہوگا، قانون کی حکمرانی، رول آف لا کیسے قائم ہوگی؟ بالکل۔ اور آخری بات آپ نے انتظامی امور یعنی مینجمنٹ پریکٹسز کی۔ جی، اختیارات کا بے جا ارتکاز، اوور سینٹرلائزیشن، ذمہ داری کا واضح نہ ہونا، کام دوسروں پر ٹالنے کا رجحان، ٹینڈنسی ٹو پاس دا بک، یہ سب کارکردگی کو بہت متاثر کرتے ہیں۔ تو حل کیا ہے؟ وزارتوں کو واضح ذمہ داریاں دی جائیں۔ جی، ذمہ داریاں، اختیارات اور وسائل، اور پھر نتائج پر جواب دہ بنایا جائے۔ یہ ساری اصلاحات تجویز کرنا تو آسان لگتا ہے، ہاں، کہنا آسان ہے۔ عمل کرنا یہ تو بہت مشکل ہوگا۔ طاقتور مفاد پرست عناصر ہیں، ویسٹڈ انٹرسٹس، وہ کیوں چاہیں گے کہ سٹیٹس کو بدلیں؟ بالکل، وہ تو قائم رکھنا چاہیں گے۔ اور منتخب حکومتیں، وہ اکثر قلیل مدتی فائدے دیکھتی ہیں، ان مشکل اصلاحات سے گریز کرتی ہیں جن کا فائدہ شاید اگلی حکومت کو ہو۔ جی، اور آمرانہ حکومتیں اگر کوشش کریں بھی تو ان کے پاس عوامی لیجیٹیمیسی نہیں ہوتی، ان کی اصلاحات پائیدار ثابت نہیں ہوتی۔ تو پھر راستہ کیا ہے؟ کوئی حل ہے؟ ذرائع یہ تجویز کرتے ہیں کہ تمام اداروں کو ایک ساتھ ٹھیک کرنے کی کوشش شاید کامیاب نہ ہو، اچھا، بلکہ چند ایسے کلیدی اداروں پر توجہ مرکوز کی جائے جن کا اثر وسیع ہو، یعنی لارج سپل اوور ایفیکٹس ہوں۔ کون سے ادارے ہو سکتے ہیں یہ؟ جیسے احتساب کے ادارے، الیکشن کمیشن، نیب، سیکیورٹی اور انصاف سے متعلق ادارے، نچلی عدلیہ، پولیس، FIA، معاشی ترقی کے ادارے، اسٹیٹ بینک، SCCP، FPR۔ اور عوام کو مساوی مواقع فراہم کرنے والے ادارے جیسے HEC، BISP،
आबपाशी के महकमे? जी बिल्कुल। इन इदारों में अगर बेहतरी लाई जाए तो पूरे निज़ाम पर मुस्बत असर पड़ सकता है। और इन इस्लाहात का बुनियादी मकसद क्या बताया गया है? पहला तो है कारोबार के लिए साजगार माहौल बनाना, फेवरेबल बिजनेस एनवायरनमेंट। खास तौर पर छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार एसएमईज के लिए? जी बिल्कुल, इनके लिए आसानियां पैदा करना। अभी पाकिस्तान में कारोबार शुरू करना, चलाना बहुत मुश्किल है। एक आम आदमी को दर्जनों महकमों से इजाजतें लेने में सालों लग जाते हैं। जबकि बाअसर लोग वही काम जल्दी करवा लेते हैं। सही। और निचली सतह के अहलकार अक्सर एसएमईज को तंग करते हैं। ठीक। दूसरा मकसद? दूसरा बड़ा मकसद है ज़राअत में पैदावार बढ़ाना और देही आमदनी में इजाफा करना। खास तौर पर गरीब किसानों के लिए मसावात, एक्विटी को यकीनी बनाना। पानी की तकसीम का मसला? हाँ, अभी सूरत हाल यह है कि पानी जैसे वसाइल की तकसीम मुनसिफाना नहीं है। बड़े जमींदार अक्सर आबपाशी वालों से मिलकर ज्यादा पानी ले जाते हैं। पानी की सही कीमत भी वसूल नहीं होती, इससे ज़िया होता है। तो गरीब किसानों के लिए टारगेटेड सब्सिडीज और देही इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की जरूरत है। जी। और तीसरा मकसद? तीसरा, इंसाफ की फराहमी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस और कानून की हुक्मरानी, रूल ऑफ लॉ को बेहतर बनाना, ताकि लोगों की जान और माल महफूज हो, प्रॉपर्टी राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ हो। जी। जब तक ये नहीं होगा, न मकामी सरमायाकारी आएगी, न बैरूनी। पूरा अदालती निज़ाम, पुलिस, तफ्तीश, इस्तिगासा, सब में बुनियादी तब्दीलियों की ज़रूरत है। अब सबसे बड़ा सवाल, ये तब्दीली लाएगा कौन? ड्राइवर ऑफ चेंज कौन होगा? किताब के मुताबिक एक उम्मीद शहरों में बढ़ते हुए तालीम याफ्ता मुतवस्सित तबके, एजुकेटेड मिडिल क्लास से वाबस्ता है। अच्छा। ये तबका ज़ात बिरादरी, किनशिप, कास्ट और जागीरदाराना असर, फ्यूडल सबसर्वियंस से निस्बतन आज़ाद समझा जाता है। और ये बेहतर सहूलियात और कारकर्दगी का मुतालबा करता है। जी, यही उम्मीद है। ये दिलचस्प नुक्ता है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2017 का हवाला भी है कि लातीनी अमेरिका में जब मिडिल क्लास बढ़ी तो लोगों ने बेहतर खिदमात और गवर्नेंस का मुतालबा किया। बिल्कुल। पाकिस्तान में शहरकारी, अर्बनाइजेशन तेजी से बढ़ रही है। 2017 की मर्दमशुमारी के बाद अगर नई हल्काबंदियां शहरी आबादी के तनासुब को सही तौर पर जाहिर करती हैं तो शहरी नुमाइंदों की तादाद बढ़ सकती है। और शहरी वोटर वो अक्सर कारकर्दगी, परफॉर्मेंस और बुनियादी सहूलियात, बेसिक सर्विसेज की बुनियाद पर वोट देते हैं। जी, ये सूरत हाल सियासीदानों को मजबूर कर सकती है कि वो मुकामी हुकूमतों को मजबूत करें और इदारों में इस्लाहात लाएं। तो ये एक उम्मीद अफजा रास्ता हो सकता है, एक वर्चुअस साइकिल। जी, नई हल्काबंदियां, ज्यादा शहरी नुमाइंदे, अवामी खिदमात पर जोर, मुकामी हुकूमतों की मजबूती, इदारों में इस्लाहात। ये एक लंबा और मुश्किल सफर है, लेकिन इसकी शुरुआत मर्दमशुमारी और नई हल्काबंदियों से हो सकती है। अच्छा, यहाँ एक और अहम सवाल जहन में आता है, क्या सिर्फ पाकिस्तानी खराब गवर्नेंस का शिकार है? हमारे पड़ोसी ममालिक भारत और बांग्लादेश को देखें तो वहाँ भी इदारों की कमजोरी और करप्शन की कहानियां तो आम हैं। जी बिल्कुल हैं। करदगी पाकिस्तान से काफी बेहतर क्यों रही? गवर्नेंस इंडिकेटर्स देखें तो कोई भी मुल्क मिसाली नहीं लगता। बांग्लादेश तो कई साल तक करप्ट तरीन ममालिक में शुमार होता रहा। जी, ये बहुत अहम सवाल है। तो वजह क्या है? इसकी कई वजूहात बताई गई हैं। पहली बात तो ये है कि भारत और बांग्लादेश में भी निस्बतन तवील अरसे तक माशी और सियासी इस्तेहकाम रहा, मैक्रो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, कम अज कम पाकिस्तान के मुकाबले में। अच्छा। माशी पॉलिसियों में तसलसल रहा, कॉन्टिन्यूटी। हुकूमतें बदलने पर पॉलिसियों में यकदम बड़ी तब्दीलियां नहीं आई। इससे सरमायाकारों को एतमाद मिला होगा। जी बिल्कुल, वहां भी रेंट सीकिंग थी, मगर जराए इसे ग्रोथ एनहांसिंग कहते हैं। अच्छा, यानी उससे हासिल होने वाला मुनाफा मुल्क में ही दोबारा इन्वेस्ट होता रहा, नई सनतें लगी, कारोबार बढ़े। जबकि पाकिस्तान में सियासी गैर यकीनी, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। जी, इसने सरमायाकारों को मजबूर किया कि वो शॉर्ट टर्म सोचें। मुनाफा पैदावारी सरगर्मियों में लगाने के बजाय रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट या मुल्क से बाहर चला गया। पाकिस्तान की सरमायाकारी की शरह, इन्वेस्टमेंट रेट्स भारत और बांग्लादेश के मुकाबले में तकरीबन आधी रही है। बिल्कुल। और पाकिस्तान में रेंट सीकिंग का अंदाज भी मुख्तलिफ रहा, ज्यादा जानिबदाराना, पार्टिसन, यानी अपनी पसंद की पार्टी या ग्रोह को नवाजना। और जो मुनाफा कमाया वो मुल्क में दोबारा इन्वेस्ट होने के बजाय बाहर चला गया। ज्यादातर। फिर निचली सतह की ब्यूरोक्रेसी की मुदाखलत ने भी कारोबार करना मजीद मुश्किल बना दिया।
اور 2001 کے بعد کے سیکیورٹی حالات۔ ہاں، اس نے بھی معیشت کو بری طرح متاثر کیا۔ جی بھارت کی مثال لیں تو 1991 کی اصلاحات ریفارمز، انہوں نے نجی شعبے پرائیویٹ سیکٹر کو بہت فروغ دیا۔ ہاں، لائسنس راج ختم ہوا، تجارت کھلی۔ بھارتی کمپنیاں ملکی اور بین الاقوامی منڈیوں میں مقابلہ کرنے لگیں۔ آئی ٹی سیکٹر جیسی صنعتیں تو حکومتی عدم مداخلت، بنائن نیگلیکٹ کی وجہ سے پھل پھول گئیں۔ جی، بیرون ملک مقیم بھارتیوں نے بھی سرمایہ کاری کی۔ بیرونی سرمایہ کاری FDI بڑھی۔ اور وہ مسابقتی وفاقیت، کمپٹیٹو فیڈرلزم۔ ہاں، اس نے بھی اہم کردار ادا کیا۔ ریاستیں آپس میں مقابلہ کرتی تھیں کہ کون زیادہ سرمایہ کاری لائے گا۔ اس سے گورننس بہتر کرنے کا دباؤ بھی پیدا ہوا۔ الیکشن کمیشن اور ریزرو بینک آف انڈیا RBI جیسے ادارے، جی، کچھ ریاستی اداروں نے اپنی خود مختاری قائم رکھی اور اہم کردار ادا کیا۔ ایک اور اہم قدم ریاستوں کی لسانی بنیادوں پر تنظیم نو ری آرگنائزیشن تھی، جس نے سیاسی تناؤ کم کیا۔ یہ پاکستان کے تجربے کے برعکس تھا۔ جی، جہاں مرکزیت پسندی نے مسائل پیدا کیے۔ بنگلہ دیش کی کہانی تو اور بھی دلچسپ لگتی ہے۔ ہاں، وہ تو ہے ہی۔ وہ ملک جو کبھی کپاس نہیں اگاتا تھا، آج ریڈی میڈ گارمنٹس RMG کا دنیا کا دوسرا بڑا برآمد کنندہ ہے۔ جی، اس میں ملٹی فائبر ایگریمنٹ MFA کے کوٹا سسٹم نے شروع میں مدد دی، لیکن اصل کامیابی غیر ملکی خریداروں کے ساتھ کاروباری اتحاد، الائنسز اور ان ایلیٹ انٹرپرینیورز کی تھی، جنہوں نے حکومتی پالیسیوں پر اثر انداز ہو کر اپنے لیے سازگار ماحول بنوایا۔ بالکل۔ حکومت نے بڑی حد تک عدم مداخلت، نان انٹرفیئرنس کی پالیسی اپنائی اور BMGMA جیسی کاروباری ایسوسی ایشنز کو کافی اختیارات دیے۔ اور حیرت کی بات یہ کہ عوامی لیگ اور BNP کے درمیان شدید سیاسی اختلافات کے باوجود بنیادی معاشی پالیسیوں میں تسلسل رہا، نجکاری، لبرلائزیشن، برآمدات پر مبنی ترقی۔ اور مائکرو کریڈٹ کا کردار؟ جی، مائکرو کریڈٹ خاص طور پر NGOز کے ذریعے اس نے دیہی غربت کم کرنے اور خواتین کو بااختیار بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ NGOز کو پاکستان کے مقابلے میں زیادہ آزادی سے کام کرنے دیا گیا۔ تو مجموعی طور پر اگرچہ بھارت اور بنگلہ دیش میں بھی گورننس کے مسائل تھے، لیکن کچھ عوامل جیسے پالیسی تسلسل، نسبتاً استحکام اور نجی شعبے کے لیے ایک قابل عمل ماحول نے انہیں پاکستان سے بہتر کارکردگی دکھانے میں مدد دی۔ بالکل، یہ بحث ہمیں اسی نتیجے پر لاتی ہے جو کتاب کے آخری حصے میں بیان کیا گیا ہے کہ پاکستان کے مسائل کی جڑیں گہری اور پیچیدہ ہیں۔ اندرونی عوامل۔ جی، اندرونی عوامل میں ریاست اور مارکیٹ کا گٹ جوڑ، کمزور سیاسی نظام، سول ملٹری تعلقات کا عدم توازن، گورننس کی فراہمی میں ناکامی، غیر مستحکم معاشی پالیسیاں اور بڑھتی ہوئی انتہا پسندی، یہ سب شامل ہیں۔ اور بیرونی عوامل؟ بیرونی عوامل میں بھارت کے ساتھ تعلقات، علاقائی طاقتوں کی پراکسی جنگیں، افغان جنگ کے اثرات، بیرونی امداد پر انحصار اور عالمگیریت گلوبلائزیشن کے فوائد حاصل نہ کر پانا شامل ہیں۔ لیکن ان سب میں جو غالب وضاحت، ڈومیننٹ ایکسپلینیشن سامنے آتی ہے، وہ گورننس کے اداروں کی خراب کارکردگی ہی ہے۔ فاجی ادوار میں معاشی ترقی تو ہوئی، ایوب ضیاء مشرف کے دور میں ہوئی، لیکن وہ پائیدار، سسٹینیبل ثابت نہیں ہوئی۔ ان کی پالیسیاں بعد میں آنے والی سویلین حکومتوں نے اکثر ختم کر دیں، کیونکہ ان میں عوامی شمولیت اور سیاسی لیجیٹیمیسی کا فقدان تھا۔ اور فوجی حکومتوں کے اپنے مسائل بھی ہیں۔ جی، کرپشن کے الزامات اور سول انتظامیہ میں ان کا کمانڈ سٹرکچر مؤثر نہ ہونا۔ دوسری طرف جمہوری حکومتیں وہ بھی اپنی کمزوریوں کا شکار رہی ہیں۔ بالکل، پیٹرون کلائنٹ تعلقات بہت مضبوط ہیں، قیادت کا بحران، لیڈرشپ کرائسس بھی رہا ہے۔ قائد اعظم اور لیاقت علی خان کے بعد کوئی ایسا قومی رہنما نہیں ابھر سکا جو ملک کو واضح سمت دے سکتا۔ بدقسمتی سے نہیں، بہت سے مواقع ضائع ہوئے۔ ایوب خان، بھٹو، ضیاء، بے نظیر، نواز شریف، مشرف، سب کے ادوار میں۔ اس کے برعکس دوسرے ممالک میں قیادت کی مثالیں ہیں جنہوں نے فرق ڈالا۔ جی، دبئی میں شیخ محمد، ترکی میں اردوغان ابتدائی سالوں میں، ملیشیا میں مہاتیر محمد، میکسیکو میں پینا نیٹو۔ انہوں نے مشکل حالات کے باوجود اہم اصلاحات کی۔ تو پھر پاکستان میں تبدیلی کیسے آئے گی؟ ورلڈ ڈیولپمنٹ رپورٹ 2017 کے مطابق 3 ممکنہ راستے ہوتے ہیں۔ جی، یا تو اشرفیہ، ایلیٹ، خود اپنی طاقت کو محدود کرے، جو پاکستان میں مشکل نظر آتا ہے۔ بہت مشکل،
یا رہنماؤں کا انتخاب عوامی خدمات کی فراہمی میں کارکردگی کی بنیاد پر ہو، یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ یا پھر بین الاقوامی ادارے اثر انداز ہوں، جس پر بھی پاکستان میں شکوک پائے جاتے ہیں۔ تو پھر وہی بات۔ جی، اسی لیے سب سے زیادہ قابل عمل راستہ وہی نظر آتا ہے جس کا پہلے ذکر ہوا، شہرکاری، اربنائزیشن، متوسط طبقے کا ابھرنا اور مردم شماری کے بعد نئی حلقہ بندیاں۔ اسی سے امید پیدا ہوتی ہے کہ عوام کارکردگی کی بنیاد پر احتساب کا مطالبہ کریں گے، اور سیاستدانوں اداروں میں اصلاحات لانے پر مجبور ہوں گے۔ یہ ایک طویل اور مشکل راستہ ہے، لیکن شاید سب سے زیادہ حقیقت پسندانہ یہی ہے۔ یہ واقعی ایک امید افزا منظرنامہ پیش کرتا ہے۔ مگر یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے جس پر غور کرنا ضروری ہے۔ اچھا، کیا سوال؟ کیا یہ ابھرتا ہوا شہری متوسط طبقہ واقعی روایتی پیٹرن کلائنٹ سیاست سے آزاد ہے؟ کیا وہ حقیقی معنوں میں کارکردگی کی بنیاد پر احتساب مانگ رہا ہے؟ یا کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ طبقہ بھی اسی نظام کا حصہ بن کر اپنے لیے فوائد حاصل کرنے کی کوشش میں لگ گیا ہے؟ یہ تو